تم اتنے عرصے کہاں تھی؟ احتشام اور تم کسی مشکل میں پھنسے تھے، سب میران صاحب نے آ کر مجھے بتایا۔ بیٹا، آپ بہت بہادر ہیں۔ احتشام بھائی کی موت کا ہم سب کو بہت افسوس تھا۔ ہم ہر چیز سے لا علم تھے۔ شیطان نے وسوسے پیدا کر کے ہمیں بدگمان کر دیا۔ وہ ملتجی انداز اپنا چکے تھے۔ کالونی کی دو تین خواتین جو اس دن بڑھ چڑھ کے بول رہی تھی، انہوں نے آ کے معافی مانگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے مراد کو دیکھا، وہ پلکیں جھپک گیا تھا۔ شکوہ مجھے اب سب سے ہے کہ آپ لوگوں نے میرا یقین نہیں کیا۔ بچپن سے ہی مجھے جانتے ہیں نا؟ کیا میرے کردار کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ بلا وجہ میرے کردار کو داغدار کر دیے، اس کے چھیتڑے اڑا دیے۔ رمائزہ کے لہجے میں برہمی اود آئی۔ خائف نگاہوں سے سب کو دیکھا۔ بیٹا، معاف کر دو۔ ہمیں احساس ہے کہ کسی پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تم معاف کر دو تو ہمارے دل سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تم پاک دامن ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ خاتون نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ رمائسہ نے گلدستہ عائشہ کو دیا اور آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسے مجھے شرمندہ نہ کرے۔ شکوہ تھا، میں نے کر کے ختم کر دیا۔ معافی مانگ کے مجھے شرمندہ مت کرے۔ ویسے بھی مجھے اندازہ ہے ہمارے معاشرے میں اس لڑکی کو بخشا ہی کہاں جاتا ہے جو رات باہر گزار چکی ہوتی ہے۔ میں تو پھر 2 ماہ غائب تھی۔ اس کے حلق میں کڑواہٹ گل گئی تھی۔ نہیں بیٹا، تمہارے کردار پر ہمیں بھروسہ ہے۔ تم بالکل ایک شفاف موتی کی طرح ہو۔ دوسری نزدیک کھڑی خاتون مخاطب ہوئی۔ ان کی بات سن کر رمائزہ مسکرا دی۔ اس کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ وہ ہمیشہ سے پاک صاف تھی۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ اللہ تو سب جانتا تھا، پر وہ لوگ اس کے قریبی تھے۔ اپنے حوالے سے ان کو بدگمان دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک بار پھر میران نے اسے حیران کر دیا تھا۔ کتنے احسان کرو گے مجھ ناشکری پر تم میران؟ گلدستہ واپس عائشہ سے لے کر نامحسوس انداز میں اس کی خوشبو دل میں اتار کے اس کو تشکر سے مخاطب کیا۔ لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ اپنے ان احساسات سے ناواقف نہیں تھی اور ان کو ہمیشہ کی طرح دل میں دبا کے رکھ رہی تھی۔ سب سے مل کر معافی تلافی کے بعد وہ اپارٹمنٹ چلی گئی۔ یہاں واپسی کے دروازے واپس کھل گئے تھے۔ وہ چاروں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شہاب نے ان چاروں کے آگے لیمن جوس رکھ دیا۔ گرمی بھی بڑھنے لگی تھی۔ میں دائم سر کا امپلائی ہوں، کچھ دن میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس دن میرے بھائی گھر میں موجود تھے۔ ان کو آپ کا معلوم نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے آپ کا گھر، آپ کا سامان اس گھر میں موجود ہے۔ دائم صاحب نے کہا تھا احتشام صاحب کا سامان وہیں ایک کونے میں رکھ دو۔ جب ان کا کوئی جاننے والا آیا تو ان کے سپرد کر دینا۔ میں جب واپس آیا تو آپ جا چکے تھے۔ ارد گرد ڈھونڈا پر آپ نہیں ملی۔ پھر میران صاحب خود آ گئے اور دائم صاحب اور ان کے درمیان اس اپارٹمنٹ کی ٹرانسفر کے سلسلے میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے اپارٹمنٹ دائم صاحب سے واپس خرید لیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کسی کی امانت ہے، واپس لوٹانی ہے۔ مجھے تو اتنا ہی معلوم ہے، باقی دائم صاحب جانتے ہوں گے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ واپس خرید لیں گی؟ فی الحال میرے پاس سچ چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو میران صاحب نے یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ 1 ہفتے بعد پھر آپ کے کوئی کزن سفیر احمد آئے تھے نا؟ ان کے سوال کا میں نے یہی جواب دیا کہ گھر کے مالک میران جہاں ہیں۔ انہوں نے زیادہ بات چیت نہیں کی۔ اگر وہ رکتے تو میں ان کو بتا دیتا کہ پہلے گھر میرے باس نے خریدا تھا، اس کے بعد میران صاحب نے ان سے خرید لیا۔ وہ بس کاغذات دیکھ کر چلے گئے۔ شہاب مراد کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا رمائزہ کی طرف دیکھتا ہوا کہتا گیا، کافی ساری باتیں اس دن عزیز اس کے بارے میں بتا گیا تھا۔ رمائزہ کے ہونٹوں پر پھیکا سا تبسم پھیلا۔ اٹس اوکے، مجھے سامان دیکھنا ہے، کہاں رکھا ہے وہ؟ ہچکچا کر اس نے پوچھا۔ جب یہ اپنا اپارٹمنٹ تھا تو وہ خوب آزادی سے ہر جگہ پھرتی رہتی تھی، اسی لیے اب جھجک تو لازمی ہونی تھی۔ اسٹور روم میں ہی ہے، کافی سارا سامان وہ لے گئے تھے، کچھ رہ گیا تھا بس، شہاب نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ دائم کی رقم ادائیگی سے پہلے کچھ سامان انہوں نے میاں حسن کے گھر رکھوا دیا تھا۔ حسن نے ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ ہی کھول کے رکھے تھے اور اس مشکل وقت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ رمائزہ سر ہلاتے اٹھ کر اسٹور کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دک دک کر رہا تھا۔ 4-5 ماہ بعد اپنے گھر کو خود دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، وہی رنگ، وہی فرنیچر۔ فرش پر چلتے ہوئے عجیب سی خوشی اس کے رگوں میں دوڑنے لگی، اور یہ خیال اس سے زیادہ حسین تھا کہ کچھ دن بعد یہ گھر واپس اس کے پاس آ جائے گا۔ اس کے پاس اب بابا کی چھوڑی رقم بھی تھی۔ وہ میران سے یہ خود خریدنے کی خواب خواہ تھی۔ اسٹور روم کی لائٹ جلا کر اس نے اندر قدم رکھا۔ ایک طرف اس کی پینٹنگز تھی اور کچھ پرانے البمز، اور وہ
فینچیز کے لیے جو پنجرا لائی تھی وہ بھی ایک کونے میں پڑا تھا اور کچھ دیگر سامان بھی موجود تھا۔ اس نے سانس پر حال کی، ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آنے لگا، چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھی اور ایک البم اٹھا کر اس نے کھول لیا۔ اس میں اس کے بچپن کی تمام حسین یادیں بسی تھی۔ ناز، رومائزہ اور احتشام صاحب تینوں کی ڈھیر ساری تصویریں تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے یہ خزانہ کھو دیا ہے۔ خوش اور جذباتی پان سے اس نے البم سینے سے لگا کر سامنے کی۔ ایک جلد پلٹی۔ 5 سالہ رومائزہ نہ سے چپکے کھڑی تھی بلکہ رو رہی تھی۔ اسے یاد آیا وہ بھوک کی وجہ سے تنگ کر رہی تھی اور تصویر بھی نہیں کھنچوانا چاہتی تھی۔ اس کے لبوں کا تبسم بڑھتا گیا۔ پھر جلد پلٹی۔ اس میں وہ تینوں کسی پہاڑ کے قریب کھڑے تھے۔ پیچھے قدرت کے حسین نظارے تھے۔ آدھے پہاڑ برف کی چادروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس نے پورا البم دیکھ ڈالا۔ تشکر سے آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ ممی اور بابا کی تصویریں اس نے جا بجا چوم لی۔ پھر البم کو ایک شاپر میں ڈال کر وہ پنجرا اٹھا کر باہر آ گئی۔ مراد بھائی، میری پینٹنگز اندر رہ گئی ہیں، میں وہ بھی لے کر جاؤں گی۔ لاؤنج میں آ کر البم سینے سے اس نے لگا رکھی تھی۔ وہ پینٹنگز آپ نے خود بنائی ہیں؟ شہاب نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ عائشہ نے اس کی پینٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے شہاب کو جواب دیا۔ واہ واہ، بہت اچھی ہیں، آپ کو چاہیے کسی ایگزیبیشن میں انہیں رکھوا دیں۔ وہ مفت کا مشورہ دیتے ہوئے بولا تو رومائزہ ہنس دی۔ ویسے وہ بہت ساری پینٹنگز ہیں، انہیں یہی رہنے دیں، ویسے بھی کچھ دنوں تک گھر آپ کے حوالے ہو جائے گا، شہاب نے اس کی آسانی کے لیے کہا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ وہ متفکر ہوئی۔ میں فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد دوسرا فلیٹ خرید لیا تھا، پر اس کی رینوویشن کا کام نکل پڑا تو مجھے یہیں ٹھہرنا پڑا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر شہاب نے کہا۔ اوہو، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سارا سامان بڑے احتیاط سے حفاظت میں رکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو شہاب نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے سر جھکا لیا۔ جوہلی سا بندہ تھا وہ، جیسے دائم تھا۔ وہ چاروں وہاں سے نکل کے نمن نے گول گپے کھانے کی فرمائش کر دی۔ وہ دونوں بھی جیسے کھانے کے لیے تیار ہی بیٹھی تھی۔ نمل ضد کر کے مراد اور عائشہ کے ساتھ آئی تھی اور یہاں آ کر بہت ایموشنل بھی ہوئی تھی۔ اس سے رومائزہ سے بہت ہمدردی تھی۔ 2 دن گزر گئے۔ رومائزہ منڈلائے پھر رہی تھی۔ بطول اور غضنفر نے ہفتے بعد کی نکاح کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ وہ اس طرف سوچتی تو دل بند ہونے لگ جاتا۔ سفیر کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، پر اس کا اسٹے اٹلی میں کچھ دن کے لیے مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ نکاح سے 2 دن پہلے آنے والا تھا۔ بطول نے رومائزہ اور اپنا جوڑا خرید لیا تھا، پر خوشی کی رونق اس گھر میں بالکل نہیں تھی، جس طرح دمیر ہاؤس میں ایک ہفتے پہلے سے ہی شادیانے بج گئے تھے۔ رومائزہ نے پھر سفیر کا اسکیچ شروع سے بنانے کا سوچا۔ وہ بیڈ پر پینٹنگ شیٹ رکھ کے بیٹھی تھی۔ نکاح کی تاریخ قریب تھی، پھر اسے میران یاد آتا تو تمام زخم ہرے ہونے کی بجائے اب برس سے جاتے تھے، لبوں پر مسکراہٹ پھیل جایا کرتی تھی۔ بہت جلد تمہیں بی بی سرکار کے روپ میں دیکھوں گا۔ میران کی کئی باتیں اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہی تھی۔ وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ اسکیچ بنانے میں مصروف رہی۔ بڑی محنت سے وہ ایک ایک نقش بنا رہی تھی۔ 2.5 گھنٹے بعد جب اس نے کمر سیدھی کرنے کے لیے سر اٹھایا تو اسکیچ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد تارے گھوم گئے۔ یہ سفیر احمد تو نہیں تھا؟ بنانا کس کا اسکیچ اور بنا کسی اور کا دیا؟ اس کی آنکھیں پھیل گئی، دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اسکیچ مٹانے کی کوشش میں اس نے ربڑ ڈھونڈا، پھر رک گئی۔ اسکیچ کو دیکھنے لگی، کھڑی مغرور سی ناک، جیل سے سیٹ بال، گہری آنکھیں اور پرتعش مسکراہٹ اس اسکیچ کے لبوں پر تھی۔ کندھوں سے تھوڑا نیچے تک کا دڑ اس نے بنا دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ یہ سارے وہی احساسات تھے جو اس نے سلا دیے تھے۔ خود بھی تکلیف سے دوچار ہو رہی تھی اور دوسری طرف میران کو اپنی یادوں سے پاگل کر دیا تھا۔ اس نے شیٹ فولڈ کر کے تیزی سے الماری کھول کے اوپر رکھ دی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ خود کو نارمل کرتی کمرے سے سیدھا باہر چلی گئی۔ ذوالفقار کو گھر واپس لایا جا چکا تھا۔ نوکروں کی پوری فوج جمع تھی ان کے خیال رکھنے کے لیے۔ میران تو 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس پر کئی ذمہ داریاں عائد تھیں۔ شمس اپنے بڑے بھائی کو اس حالت میں دیکھ بے حد افسردہ تھا۔ وہ یوں بستر سے لگ جائیں گے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کا جسم بالکل ہل جل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جو اپنا ہر کام خود کرتے تھے، اس طرح محتاجی کے باعث بلک بلک کر رو پڑے۔ انہیں شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ شمس کمرے سے باہر تھا۔ انہوں نے دایاں ہاتھ بڑھا کے ٹیبل سے گلاس اٹھا کر منہ سے لگانا چاہا تو وہ فرش پر گر کے ٹوٹ گیا۔ بے بسی پر آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اب وہ اپنی انا کی آگ میں
بسم ہو چکے تھے۔ سب کی شکوہ کن نگاہیں انہیں یاد آتی۔ ہاں، یہ مخافات عمل تھا اور بہت خطرناک تھا۔ جس طرح انہوں نے کسی پر رحم نہیں کیا، اللہ نے بھی ان پر رحم نہیں کیا۔ اب جا کر انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ گلاس اٹھانے کی جستجو میں نڈھال سے ہو گئے، ہاتھ واپس پیچھے کر لیا۔ اچانک دروازہ کھلا تھا۔ ان کی نگاہیں وہیں جم گئی۔ زرپاش اور ارباز دمیر ساتھ کھڑے تھے۔ زرپاش کا دل بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر ڈوب سا گیا تھا۔ ان کے قدم لڑکھڑائے تو وہ دمیر صاحب نے انہیں تھام لیا اور ذوالفقار کی طرف بڑھے۔ بیڈ کے ساتھ دائیں طرف کوچ بچھا دیا گیا تھا۔ زرپاش نے ٹوٹا گلاس دیکھا تو وہ چونک سی گئی۔ انہوں نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، دوسرا گلاس موجود نہیں تھا۔ وہ باہر چلی گئی۔ ارباز تو بس اس عبرت ناک منظر کو ششک نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے۔ ذوالفقار جا رو رہے تھے۔ ان کی زبان اور منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ بولنے میں آواز لڑکھڑا جاتی، لفظ آدھے سمجھ آتے اور کچھ منہ میں رہ جاتے۔ معاف، وہ بمشکل بول سکے۔ دائیں ہاتھ سے بیڈ شیٹ مٹھی میں بھینچ دی۔ ارباز کو جڑی آ گئی۔ وہ جگہ سے آگے بڑھ نہیں سکے۔ آپ کی بہن کا دل بہت بڑا ہے، اس نے آپ کو معاف کر دیا ہے، تو پھر میں کیوں آپ کے لیے نفرت دل میں رکھتا؟ زمانے میں نفرت کے قابل اور چیزیں ہیں، آپ اس قابل بھی نہیں تھے کہ نفرت کی جائے۔ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ ارباز بہت ٹھنڈے مزاج کے شخص تھے، پر آج اتنے عرصے بعد ان کو دیکھ کر خود کو تھوڑا تلخ ہونے سے روک نہ سکے۔ اپنی ماں انہیں یاد آئی تھی، وہ بھی بیمار تھی اور دوا کے پیسے تک نہیں تھے۔ بچے بھوکے سو جایا کرتے تھے۔ وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ان کے بھائی نے وراثت کی زمین کے پیسے انہیں لوٹا دیے۔ ذوالفقار کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چادر ان کے سینے تک چڑھی ہوئی تھی، لب ان کے خشک تھے، حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ ٹھسکا اٹھتا اس سے پہلے ہی کوئی گلاس تھام کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ذوالفقار زرپاش کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ ارباز بھائی کو اٹھانے میں مدد کریں، پانی پلانا ہے۔ وہ ارباز کی جانب مڑ کر بولی تو وہ سر ہلا کے پاس آئے اور انہیں سہارا دے کر کمر سے اٹھا کر بٹھایا۔ خود ان کے پیچھے ہی ٹک سے گئے۔ زرپاش نے ان کی ٹھوڈی تھام کے گلاس لبوں سے لگا دیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیتے گئے۔ بھائی کی حالت دیکھ ان کے دل کے دیے بجھنے لگے۔ پانی پلا کر گلاس انہوں نے ایک طرف رکھ دی اور بھیگی اکھیوں سے انہیں دیکھتی گئی۔ ذوالفقار کچھ بولنا چاہتے تھے پر بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ زری دونوں بہن بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو پھسل گئے۔ بنا کچھ کہے زرپاش نے سر ان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ بھائی جان، میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف کر دے، نرمی سے کہتی ان کا بازو سلانے لگی۔ سر اٹھا کے دوپٹے کے کنارے سے انہوں نے ذوالفقار کا نم چہرہ صاف کیا۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ بابا سائیں، آپ کے کھانے کا وقت۔ میران جو بے پرواہی سے اندر آیا تھا، زرپاش اور ارباز کو دیکھ کھٹک کے رہ گیا۔ مراد اس کے پیچھے تھا، اس نے اسے بینک پڑنے بھی نہیں دی تھی کہ وہ دونوں یہاں آئے ہیں۔ خوشی کے دیے اس کے چہرے پر جل اٹھے تھے۔ وہ ابھی بنگلے لوٹا تھا، سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ پلٹ کر مراد کو دیکھا جس نے فوراً نظریں چرا لی تھی، البتہ آنکھوں کی شرارت مخفی نہیں تھی۔ زہے نصیب، ہمارے بنگلے میں آج بہار لوٹ آئی ہے۔ وہ خوشگواری سے ہنستا ہوا پاس آیا۔ اس نے کھڑکی کے پردے ہٹا دیے تو کمرہ مزید روشن ہو گیا۔ ارباز سے گلے مل کر پھپھو کے قریب پنجوں کے بل ٹک گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میران نے ہم کیا، سر اٹھایا، دروازے کے پاس کھڑے مراد کو دیکھا۔ اندر آ جاؤ، مہمان تو نہیں ہو جو بلاوا دینا پڑے گا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر مراد خاموشی سے اندر آ گیا۔ سامنے دیوار کے ساتھ بھی صوفے لگے تھے۔ ارباز کے ساتھ وہیں ٹک گیا، پر اس نے ذوالفقار کی کوئی خیر خیریت دریافت نہیں کی۔ مراد جاؤ مل لو بیٹا۔ ارباز نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ انہیں دیکھ گیا۔ میران اس کا منتظر تھا۔ منٹی بینچے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور زرپاش کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔ میران جگہ سے اٹھا اور اس اشارے سے سامنے آنے کا کہا۔ سانس بھر کے اس نے میران کو دیکھا، پھر ذوالفقار کے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ ذوالفقار نے اسے دیکھ کر آنکھیں موند کر کھول لی۔ انہوں نے دایاں ہاتھ اٹھا کے خوا میں ٹھہرا دیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تو زرپاش نے اسے اشارہ کیا کہ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ذوالفقار نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکال کر مزید اونچا کر کے سر پر رکھنا چاہا۔ مراد نے خاموشی سے سر جھکا لی۔ اسے گھٹن سی محسوس ہوئی۔ چہرہ سیدھا کر کے وہ پھر رونے سے لگ گئے۔ وہ چاروں ہی بے بسی کے مارے اس شخص کو دیکھے۔ مراد اپنا دل صاف کر آیا تھا، پر ان کے ساتھ گلنے ملنے کا خواہش مند ہرگز نہیں تھا۔ وہ اٹھ کے واپس ارباز دمیر کے برابر میں بیٹھ گیا۔
معاف کر دو مجھے، تم سب بہت زیادتی کی ہے تم لوگوں کے ساتھ، وہ اٹک اٹک کے لڑکھڑاتی آواز کر سنبھال کر بول رہے تھے۔ اتنا کہنے میں بہت بری طرح کانپ چکے تھے۔ میران نے لب بھینچ کے ان کا سینہ سلایا۔ سب نے معاف کر دیا ہے، پریشان مت ہو، زرپاش نے ان کا ہاتھ سلا کر کہا۔ وہ گٹ گٹ کے روتے رہے۔ پھپھو بابا نے مجھے کل کہا تھا کہ آپ کا وراثت میں جتنا بھی حصہ بنتا ہے ادا کر دو۔ باپ کی طرف مسکرا کر دیکھ کر اس نے بتایا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ زرپاش بائی کے سرہانے بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ معافیاں تلافیاں ہو گئی تھی، پر ایسے کئی مظلوم لوگ اور تھے جو ان کے ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ کس کس سے معافی مانگتے، نہ جانے کس کی آہیں لگ چکی تھی۔ ساری زندگی ایسے بستر پر پڑا رہ کر گزار دینے کا خیال ان کی جان نکال دیتا تھا۔ مراد اٹھ کے میران کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھے تھے۔ فرید نے چائے اندر کمرے میں زرپاش اور ارباز کو دی تھی اور باہر بھی لوازمات کے ساتھ چائے لا کر رکھ دی۔ کراچی جا رہا ہوں کمیشن صاحب سے ملاقات کے سلسلے میں۔ کچھ دن میں واپس آ جاؤں گا۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتا مراد نے بتایا۔ میران صوفے سے کمر ٹکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ عادتاً ناک ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر اس نے پوچھا، واپسی کب تک کی ہے؟ 2 ماہ بعد الیکشن شروع ہو رہے ہیں، پنڈی میں اجلاس منعقد کرنا ہے، سیکیورٹی کے انتظامات تمہارے ہی حوالے ہوں گے۔ میران نے آگے جھک کے ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ وہ 2 ہفتے بعد ہے نا؟ میں تو رمائزہ کے نکاح سے پہلے ہی آ جاؤں گا۔ دانستہ طور پر مراد کی زبان تیزی سے پھسل گئی۔ اس نے میران سے نظریں چرا لی۔ چائے میران کے حلق میں ہی اٹک سی گئی۔ وہ مشکل اس نے کڑوا گھونٹ اندر اتارا۔ کب ہے نکاح؟ وہ فوراً سنبھل نہیں پایا تھا، سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اگلے جمعرات کو، 7 دن بعد، مراد نے چائے کا گھونٹ بھر کے بتایا۔ وہ خوش ہے نا؟ پر سوچ انداز میں کپ کی نوک پر میران نے انگلی پھیری، پھر گھونٹ بھرا۔ تمہیں اب اس سے مطلب نہیں بتا رہا کیسی ہے وہ؟ محبت میں کیا کچھ نہیں کرتے لوگ، تم اپنی وضاحتیں تک نہیں دے پائے؟ وہ ان دونوں سر پھروں سے تپا ہوا تھا۔ میران نے گور کے اسے دیکھا۔ اب کیا جان ہتھیلی پر رکھ دوں؟ وہ جب میرا ساتھ چاہتی ہی نہیں تو زبردستی نکاح تو نہیں کر سکتا نا؟ وہ گرجتے ہوئے بولا تو مراد کے پرزے ڈھیلے پڑے۔ جاذب سا چائے کے گھونٹ بڑھتا گیا، البتہ میران کے اندر طوفان مچ گیا تھا۔ دل پر جبر کیے وہ گھونٹ بھرنے لگا۔ چائے بھی کڑوی زہر ہو گئی تھی۔ آدھی پی کر اس نے کپ رکھ دیا اور ایکسکیوز کرتا اٹھ کر کھڑا ہوا اور اوپر اپنے کمرے کی جانب سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مراد نے افسردگی سی سے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ کاش وہ اس کے کچھ کام آ سکتا جتنا وہ اس کے کام آیا تھا۔ میران نے کمرے میں جا کر سگریٹ سلگائی اور شیشے کا دروازہ کھول کر بالکونی میں آ گیا۔ کش بھر کے دھوئیں باہر چھوڑ رہا تھا۔ اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کی معمولی سی کوشش تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور باغ کے پھولوں کی اڑتی بھینی بھینی خوشبو کو سگریٹ دور کر کے اندر اتارنے لگا۔ رابطہ بھی نہیں رکھتا سر وصل کوئی، اور تعلق بھی معطل ہونے نہیں دیتا۔ دل یہ کہتا ہے اسے لوٹ کے آنا ہے یہیں، یہ دلاسا مجھے پاگل ہونے نہیں دیتا۔ 2 دن بعد مراد کراچی جانے کے لیے پیکنگ کر رہا تھا اور عائشہ اس کے ساتھ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ ڈریسنگ روم میں جا کر وہ کپڑے نکالنے لگا۔ عائشہ اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ اے سی پی صاحب، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، بیوی کو چھوڑ کر جائیں گے تو بہت گناہ ملے گا۔ وہ ہینگر سے شرٹ نکال رہا تھا۔ عائشہ منمناتے ہوئے دوپٹے کو انگلی پر لپیٹ کر بولی۔ مراد ہنس پڑا۔ مسز مراد ضمیر باز آ جائیں، 3-4 دن کی ہی تو بات ہے۔ اس نے شرٹ ایک طرف کی ہینگر واپس ٹانگ دیا اور دوسری شرٹ نکالنے لگا۔ عائشہ جھنجھلاتے ہوئے کھڑی رہی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اے سی پی مراد کی بیوی، اور یہ میرا حکم ہے کہ مجھے ساتھ لے کے جائے، ورنہ میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ ضدی اٹل انداز میں گویا ہوئی۔ مراد نے بازو سے پکڑ کر اسے تھاما۔ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ مراد نے چہرہ اس کے قریب کر لیا اور لہجے میں سختی سموئے آنکھیں دکھا کر بولا تو وہ گھبرا سی گئی۔ بس ساتھ چلنے کا ہی تو کہہ رہی ہوں، عائشہ نے معصومیت سے کہا۔ مراد کی آنکھوں میں مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ بیگم، لگتا ہے بڑی شدت سے محبت کر بیٹھی ہیں آپ، جیسے میرے بغیر آپ سے رہا نہیں جائے گا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ صاف مکری۔ صرف 3-4 دن کے لیے جا رہا ہوں، اگر ساری زندگی کے لیے چلا گیا تو کیا حال ہونا ہے؟ وہ زچ کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ عائشہ اس کی گرفت میں سمٹ گئی۔ اللہ نہ کرے، کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، آپ کے بغیر میں واقعی ہی مر جاؤں گی، اس نے روندلی آواز میں کہا۔ مراد نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آئندہ ایسی بات کی تو آپ کی جان لے لوں گی۔ اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑے اس کے کندھے پر سر رکھ کے وہ برہمی سے بولا۔ مراد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
قاتل ادائیں جان خود ہی لے لیں گی اس ناچیز کی۔ وہ اسے مزید چھیڑنے لگا۔ وہ مچل گئی۔ مراد یار تم سے دور رہ کر مجھے کہاں سکون ملتا ہے، عادت ہو گئی ہے تمہاری، 24 گھنٹوں میں ایک بار تمہیں نہ دیکھو تو چڑچڑاپن لگ جاتا ہے۔ اس کی بات پر آشی نے سر اٹھایا۔ بس 24 گھنٹوں میں ایک بار؟ اس کا حصار توڑ کے وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے شاک نظروں سے گور کے بولی، تو اور کیا، اور بھی کام ہے تمہیں سوچتا رہوں؟ تو پھر سرکار چھٹی دے کر مجھے گھر بٹھا دے گی، پھر 24 گھنٹے تمہاری شکل دیکھتا رہوں گا۔ وہ واپس الماری کی طرف مڑ گیا۔ آشی نے دانت کچائے۔ جائیں چلے جائیں، اور میں آپ کے انتظار میں دیوانی تھوڑی ہو جاؤں گی۔ بس مجھے کراچی دیکھنے کا شوق تھا، پر کوئی بات نہیں۔ روٹھے پن سے کہہ کر وہ جانے لگی۔ رمائزہ اور سفیر کے نکاح کے 2 دن کے بعد سوات کی ٹکٹیں بک کروا چکا ہوں، وہیں ہنی مون پر چلیں گے۔ اور بے فکر ہو، پاکستان تو کیا پوری دنیا اب کتنے ساتھ تمہیں گھماؤں گا۔ اس کی پشت کو دیکھا مراد نے کہا، اور کپڑے نکال کر باہر کمرے میں آ گیا۔ آشی سرخ سی ہوگی اور اسے گور گی، دوپٹہ اٹھا کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مراد آج رات کی ہی فلائٹ سے 4 دن کے لیے کراچی جا رہا تھا، اور آشی نے اسے سختی سے تلقین کر دی تھی کہ رمائزہ کے نکاح سے پہلے واپس لاہور ہونا چاہیے۔ مراد کو گئے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ سفیر پچھلی رات کو واپس آ گیا تھا۔ وہ دیر رات کو گھر لوٹا تھا۔ بطول اور غضنفر کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ رمائزہ سے مل کر فریش ہونے کے لیے روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر آیا تو رمائزہ لاؤنج میں مووی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی کے پاس بیٹھ گیا۔ ہینڈ کیری کھول کے اس نے ایک پینٹنگ نکال کے رمائزہ کے سامنے کی۔ آہا، آپ لے آئے، تھینک یو سو مچ۔ پینٹنگ ہاتھ میں لے کر وہ دیکھنے لگی۔ یہ کسی خوبصورت سی عمارت کی پینٹنگ تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آنکھوں میں ستائش واضح تھی۔ اسے پلٹ کر دوسری طرف سے دیکھو۔ اس کے چہرے کی رمق دیکھ سفیر نے مسکرا کر کہا۔ رمائزہ نے ناسمجھی سے پینٹنگ کو گھمایا۔ اس کا منہ حیرانی سے کھل گیا۔ اب پینٹنگ میں کسی مرد کا چہرہ بنا تھا، خوبصورت۔ اس نے مشکوریت سے اسے دیکھا۔ میرا اسکیچ مکمل کر لیا؟ سفیر نے گرم جوشی سے پوچھا۔ روما کی شکل اتر گئی۔ نہیں بنایا کیا؟ کیوں یار، بنا لیا ہے، پر صبح دکھاؤں گی۔ اس کے اڑے چہرے پر خفگی کے پھیلے رنگ دیکھ کر رمائزہ نے ہنس کر کہا۔ اسے پرسکون دیکھا تو سفیر کو تسلی ہوئی۔ 3 دن بعد نکاح ہے، تم خوش ہو نا؟ سفیر نے آبرو چکا کر آہستہ سے پوچھا۔ وہ سوچ میں چلی گئی۔ سفیر کو منتظر پایا تو سر ہلا دیا۔ مجھے اس خوبصورت سی لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ چاہیے، بس۔ میں پوری کوشش کروں گا تمہیں خوشیاں دے سکوں، جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ اس کے چہرے کا جائزہ لے کر وہ بولا۔ رمائزہ زبردستی مسکرائی، نظریں اسکرین پر مرکوز کر لی۔ دل اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پر اس نے دل کی خواہش کو اندر دبا لیا۔ اس کا ایک فیصلہ کتنوں کے دل توڑ دیتا، وہ سوچ کر ڈرتی تھی۔ سفیر تھکا ہوا لوٹا تھا، واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رمائزہ میں ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ میران کی حقیقت اسے بتائے۔ وہ خود ایک گلٹ کا شکار تھی، کوئی گلٹ عام نہیں تھا۔ یہ اس کا سکھ چین اڑا چکا تھا۔ سب کے سامنے ہنستے مسکراتے نارمل رہ رہ کر وہ تھک چکی تھی۔ سفیر کو سب بڑے پاپا ہی بتا دیں گے، یہ سوچ کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور مووی دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پر اب اس کا سارا دھیان آگے کی زندگی سوچنے میں لگ چکا تھا۔ LCD بند کر کے وہ سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ نیند نے کون سا جلد مہربان ہو جانا تھا۔ پیپرز کے دوران وہ ویسے ہی جاگتی رہی تھی، پھر میران کی سچائی معلوم ہونے کے بعد تو راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ پچھتاوا اور گلٹ ہی بس رہ گیا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو ناشتے کے بعد تیار ہونے لگی۔ اس نے سفیر کی واپسی کا بطول کو بتا دیا تھا، پر وہ اب تک سو رہا تھا تو کسی نے جگایا نہیں۔ اسے شاپنگ پر عائشہ کے ساتھ جانا تھا۔ عائشہ نے رات ہی میسج کیا تھا۔ رمائزہ نے انگوری رنگ کے پرنٹڈ گھٹنوں تک کی فراک کے ساتھ انگوری ہی پاجامہ پہنا تھا۔ ماسک اٹھا کے منہ پر لگایا، دوپٹے کو شانوں پر پھیلا کر لمبی چین والا بیگ شانے پہ لٹکا کر پیروں میں سلیپر اڑس کے باہر نکل گئی۔ موبائل اور کچھ پیسے اس نے بیگ میں رکھ لیے تھے۔ 11 بج چکے تھے۔ عائشہ کا کہنا تھا اس وقت رش کم ہوتا ہے اور جس دکان میں اسے جانا تھا وہ 11 بجے تک کھل جاتی ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ 11:15 تک عائشہ بطول کو آگاہ کر کے وہ باہر آ گئی۔ گارڈ بابا نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ عائشہ گاڑی کا شیشہ اتار کے مسکرا کے رمائزہ کو آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس آنے پر عائشہ نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ رمائزہ کے بیٹھنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کراچی سے مراد کا فون آیا ہوا تھا۔ ارباز دمیر لاؤنج میں ہی تھے۔ نمل نے طبیعت میں بوجھل پن کی وجہ سے چھٹی لی تھی۔ وہ ارباز کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو مراد کی فون کال کے بعد بدل چکے تھے۔ ان کے چہرے پر تھوڑی پریشانی جھلک رہی تھی۔ بابا کیا ہوا ہے؟ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ عائشہ گھر میں ہے نا؟ انہوں نے فوراً اس کی موجودگی کا پوچھا۔ نہیں، وہ ضروری کام سے رمائزہ کو ساتھ لے کر کیا، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ سرپاش لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔
اچھا آ جائے تو اسے پھر گھر سے باہر اکیلے ہرگز نکلنے نہیں ہی دیجیے گا۔ ارباز صاحب کیا بات ہے؟ زرپاش نے چون کر پوچھا۔ انہیں خدشہ ہوا تھا کہ ارباز کچھ چھپا رہا ہے۔ مراد کا فون آیا تھا، اسی نے کہا ہے عائشہ کو گھر میں رکھے جب تک وہ نہیں آ جاتا۔ عائشہ کی پہلے جس نے شادی ہو رہی تھی، وہ ارغن نامی شخص جس مراد نے اریسٹ کیا تھا، وہ 2 دن پہلے جیل سے بھاگ گیا ہے۔ پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ وہ آدھا پاگل انسان ہے، کچھ بھی کرے، اسی لیے ہمیں احتیاطی تدبیر خود لینی چاہیے، ارباز نے آرام سے انہیں بتایا۔ اللہ، مجھے پتا ہوتا تو میں اسے اکیلے جانے بھی نہیں دیتی۔ زرپاش پریشان سے ہو گئی تھی۔ موم ریلیکس، اتنے بڑے شہر میں وہ بابی کو ڈھونڈ تھوڑی سکے گا، 1 ڈیڑھ گھنٹے تک وہ آ جائیں گی۔ نمل نے اٹھ کر ان کے شانے پر بازو پھیلا کر اطمینان دلاتے کہا، واہ بھائی عائشہ، تم تو فل بیوی بن گئی ہو۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مراد بھائی کی برتھ ڈے کے لیے اتنا اہتمام کرو گی۔ رمیزہ تعریف کرنے کے ساتھ اسے چھیڑنے والے انداز میں بول، عائشہ نے فوٹو فریمز بنوائے تھے اور اس میں ان دونوں کی نکاح کی اور ولیمے کی کچھ تصویریں فریم تھی۔ ان کے گھومنے پھرنے والے دنوں میں مراد کی سالگرہ کا دن پڑ رہا تھا۔ وہ فریمز کا سیٹ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس بارے میں نمل اور رمیزہ کے علاوہ اس نے کسی کو خبر نہیں دی تھی۔ ہاں، تیسری انوش تھی جس کے ساتھ وہ آرڈر بنوانے کے لیے گئی تھی۔ کیا تو تم سچ رہی؟ مجھے لگتا ہے میں بدل گئی ہوں۔ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں، اتنا ہی کام ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے اچھے شوہر سے نواز دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ اللہ تمہاری خوشیاں سلامت رکھے، آمین، رمیزہ نے دل سے دعا دی۔ تمہیں بھی خوشیاں دے جو تم ڈیزرو کرتی ہو، عائشہ نے تھوڑے زور دے کر کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی۔ خوشی سے کھڑکی کی دوسری پار دیکھنے لگی۔ شہاب سے کچھ دور جانے کے بعد گاڑی بند ہوگی۔ ڈرائیور اتر کر باہر نکلا۔ یہ سناٹے دار جگہ تھی، کافی دیر میں گاڑیوں کا گزر ہو رہا تھا۔ میڈم، گاڑی گرم ہو گئی ہے، پانی ڈالنا پڑے گا، میرے پاس ختم ہو گیا، میں آگے سے بھر کر لاتا ہوں، آپ باہر مت نکلیے گا۔ وہ تنبیہ کر کے بوتل گاڑی سے نکال کر آگے بڑھ گئے۔ ان دونوں نے کوفت سے سر پٹکا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ان کی گاڑی کے گرد کچھ موٹر بائک سوار اور ایک گاڑی آنے رکی۔ عائشہ گھبرا کر رمیزہ کے قریب ہو گئی۔ کسی نے بائک سے اتر کر شیشہ بجایا۔ رمیزہ کی چھٹی کسی نے تیزی سے کام کیا۔ کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ سارے بائک باہر سوار اتر گئے۔ لڑکی باہر نکل، وہ آدمی باہر سے چلایا۔ وہ رمیزہ سے نہیں، عائشہ سے مخاطب تھے۔ عائشہ نے خوف و ہراس نگاہوں سے باہر دیکھا۔ رمیزہ نے اسے بازو سے تھام لیا۔ عائشہ گھبراؤ مت، رکو، میں فون کرتی ہوں گھر پر۔ عائشہ کو سنبھال کر رمیزہ نے بیگ سے جیسے ہی فون نکالا، اس کی پار کا شیشہ کسی نے ڈنڈا مار کے توڑ دیا۔ وہ چیخ کے پیچھے ہٹی۔ باہر موجود شخص نے جارحانہ انداز میں اس کے ہاتھ سے موبائل فون چپٹ کے جیب میں رکھا اور گاڑی کا دروازہ کھلی کھڑکی سے کھول کر رمیزہ کو باہر کھینچا۔ وہ ٹوٹی ڈالی کی طرح حواس پاتا کھینچی چلی گئی۔ عائشہ چلائی، ارے چھوڑو اسے۔ عائشہ بکھلاتی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ کسی نے اس کے بازو سے گرفتار میں لے لیا۔ عائشہ کی تو بولتی بند ہو گئی۔ Who the hell are you؟ چھوڑ دو نا مجھے، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ پھر رمیزہ نے گڑگڑا کر دھمکی دی۔ ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھا یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے رمیزہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جب جکڑا تو وہ بلبلا اٹھی، آنکھیں غصے سے پھیل گئی۔ یہ تیسری بار اس کے ساتھ ہو رہا تھا جو گنڈے اس کے رستے میں آ گئے تھے، پر یہ میران کے لوگ تو نہیں تھے، نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کون تھے؟ اور نہ ہی اب میران آ کے بچانے والا تھا۔ رمیزہ نے زور سے کنی اس کی بازو پر ماری اور خود کو چھڑایا، پر کسی دوسرے گنڈے نے اسے پکڑ لیا۔ میڈم جی، اتنی محنت نہ کرو، آج کوئی نہیں بچا سکتا، خاص کر کے تمہارا مسز مراد دمیر خاص کر تمہیں مسز مراد دمیر۔ ان گنڈوں کے درمیان سے ایک شخص سر پر سے ہیلمٹ اتار کے ایسی کی طرف بڑھا۔ ارغن! عائشہ کی روح کانپ گئی۔ آخر یہ کون شخص تھا اور یہ کیا چاہتا تھا؟ بدلہ؟ رمیزہ سارا ماجرا سمجھ گئی تھی۔ اس کے اندر کی انا جاگ گئی تھی۔ لات الٹی گھما کے اس نے خود کو آزاد کیا اور ارغن کی طرف لپکی۔ یو بلڈی باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارا راستہ روکنے کی؟ رمیزہ اس پر جھپٹنے والے انداز میں اس کا گلا دبوچ کر گھر آئی۔ عائشہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ حیرت سے رمیزہ کی ہمت کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ ارغن نے اپنا گلا چھڑا کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ رمیزہ کا تو دماغ گم گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر جنون سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ ارغن نے نفرت سے اسے دیکھا۔ عائشہ بے ہوش ہونے کو آئی۔ پیچھے سے لڑکوں نے اسے آن گرا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ہاتھ پیر چلا کر خود چھڑایا۔ ایک کی کونی پر لات ماری تو دوسرے کی پیٹھ پر۔ ارغن ایک طرف ہو کر تماشا دیکھنے لگا۔ عائشہ کول ڈاؤن، رمیزہ نے چلا کر کہا، پر عائشہ کے تو آسان خطا ہو رہے تھے۔ رمیزہ نے پتھر اٹھا کے اس کے پیچھے کھڑے شخص کے سر پر دے مارا۔ عائشہ نے آنکھیں میچ لی۔ نشانہ چکا ضرور تھا، سر کی بجائے کندھے زخمی ہو گئے تھے۔ عائشہ اس گنڈے کی گرفت سے جیسے ہی آزاد ہوئی لڑکھڑا کے رما کی طرف لپکی۔ رمیزہ اکیلی ان گنڈوں کا سامنا کر رہی تھی، وہ خود بھی زخمی ہو چکی تھی۔ 3-4 گنڈے تھے اسے بخشنے کو راضی نہیں تھے۔ ہمیں جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ عائشہ کھلاتے ہوئے ارغن سے معاتی وہ تمسر سے ہنسا اور اس کے پاس چلا آیا۔ عائشہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ تمہارے شوہر کو کیا لگا مجھے جیل بھجوا کر اور تم سے شادی کر کے تمہیں تحفظ دے گا؟ وہ ہنس رہا تھا۔
कड़वी हंसी, मुराद तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो फनकारी, पर इससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डार्लिंग। अरगन ने झटके से इसकी कलाई थाम कर इसे अपनी जानब खींचा। रुमा हेल्प मी, आशिक चीखी। रुमाइजा की सांस चढ़ गई थी। इन दो गुंडों ने इसे सख्ती से अपने शिकंजे में दबोच लिया था। अरे कमीने इंसान, छोड़ दो इसे वरना। रुमाइजा अपना वजूद छुड़ाने की जुस्तजू में लगी चलाई। अरगन का कहका बुलंद हुआ। उसने दिल फरेबी से इसे देखा, फिर आशिक को। खूबसूरत तो तुम्हारी दोस्त भी बहुत है, तो एक काम करते हैं, इसे भी साथ लेकर चलते हैं, वो खबासे से बोला। आशिक का दिल दहल गया। बहुत गलत कर रहे हो, जब पकड़े जाओगे ना तो तुम्हें मुराद भाई छोड़ेंगे नहीं। रुमैसा की आवाज डगमगाई थी, फिर भी लहजा मजबूत रखा। आशिक कुछ तो करो, वो इशारतन इसे कहना चाहती थी। इसके हाथ पर दांत गड़ के खुद को छुड़ा ले, पर आशिक तो हवास ही खो रही थी। रुमाइसा को शदीद गुस्सा चढ़ा। शिद्दत से मिरान का ख्याल आया, काश वो फिर इस बार कहीं से आ जाता और इन्हें बचा लेता, पर अब वो इसकी हिफाजत में कहाँ थी। इसकी मानत थोड़ी थी। गाड़ी में डालो इसे, अड्डे पर पहुंच के बताता हूँ इसे तो मैं। बहुत जुबान चलती है इसकी। अरगन ने आशिक को खींच कर गाड़ी में डाला और अपने साथियों को रुमाइसा की जानब इशारा करते बोला। वो काबू से बाहर थी तो एक ने इसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और चेहरे पर कपड़ा डालकर हाथ बांध के गाड़ी में बिठाया। आशिया बुखला सी गई थी। वो अरगन से इल्तिजा करती रह गई। गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। इन दोनों का दिल बंद होने लगा। अल्लाह जी बचा ले हमें, मुराद कहाँ हैं आप? बेबसी से आशिया की आंखों से सुनामी बह निकला। ड्राइवर जब वापस आया तो गाड़ी की हालत देखकर हक्का बक्का रह गया, और इन दोनों को गायब देखा तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैम साहब, वो आस पास जाकर चिल्लाया, पर बेसूद कुछ न मिला। उसने फौरन घबराहट के साथ अरबाज दमीर को कॉल में लाई। अरबाज ड्राइवर के फोन के बाद परेशानी से पुलिस स्टेशन के लिए निकले। सबसे पहले उन्होंने मुराद से राब्ता किया। डैड, आप डीएसपी के पास रिपोर्ट लिखवाएं, मैं इनसे बात करता हूँ, मैं आ रहा हूँ वापस। आयशी के गायब होने का सुनकर उसकी जान खुश्क होगी। खून सा खुल रहा था उसका, और ऊपर से रुमाइजा भी इसके हथे लग गई थी। कॉल बंद करके उसने डीएसपी साहब को सारी खबर दी। उन्होंने इसे तसल्ली दी थी कि लोग इसे ढूंढ रहे हैं, वो जरूर मिल जाएगा। जरपाश ने सफीर को भी आगाह कर दिया था। वो खुद गजनफर के साथ उल्टे पैर पुलिस स्टेशन गया था और इसके बाद खुद रुमाइसा की तलाश में निकल गया। इन दोनों के अगवा होने से खुलबली सी मच गई थी। पुलिस अरगन के पनाह किए अड्डू की तलाश में थी, पर वो पता नहीं कौन से बिल में जा घुसा था। अन्नम को भी जरपाश ने आगाह कर दिया था। ये बात छुपाना गलत था। वो आयशा की जहनत से बहुत परेशान होगी। इससे अरगन को खूब बदवाएं दे रही थी और अपनी बेटी और रुमाइसा के तहफ़्फ़ुज़ की अल्लाह से दुआ करने लगी। नमन ने अनोश के पास मैसेज छोड़ दिया था। वो शनवारी हाउस ही पहुंच गई थी। बतूल और गजनफर परेशानी से दोहरे हो रहे थे। न जाने वो बदमाश बच्चियों को कहाँ ले गया होगा। गजनफर साहब, 2 घंटे हो गए, पुलिस ने कुछ पता नहीं किया। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अनोश ने बतूल को बमुश्किल संभाला था। इन्हें पानी देकर वो बाहर लान में आ गई। काफी देर सोचती रही कि क्या करे, किससे मदद ले। कौन था जो इसकी दोस्तों को वापस लाने में मदद कर सकता था। दिमाग ने मेरान के नाम की घंटी बजाई थी। उसने फट नमर से उसका नंबर मांगा और कॉल मिला दी। वो बहुत परेशान बुखलाई हुई थी। मुराद यहाँ था नहीं तो इसे तसल्ली होती। पुलिस पता नहीं कब इन दोनों को ढूंढती। इससे मजीद इंतजार नहीं हो सका। बेल जा रही थी। वो मुसलसल पैर हिला रही थी। मेरान मीटिंग से फारग हुआ था। ब्लूटूथ एयर पीस उसने कान में लगाया हुआ था। डॉक्टर वहाब बाबा की रिपोर्ट्स में कुछ बेहतरी आई। वो ऑफिस लॉबी से निकलकर रिसेप्शन के पास से गुजरता बाहर की तरफ जा रहा था। अच्छा, मैं फिजियोथेरेपिस्ट चेंज करना चाहता हूँ। मेरा दिल है इस वाले से मुतमईन नहीं हो रहा। आप कोई अच्छा और काबिल फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट कर दें। डॉक्टर वहाब का जवाब सुनकर आस्तीन कोने तक फोल्ड करते वो बोला। चलते चलते वो पार्किंग में गाड़ी तक आ गया था। चंद मिनट के वक्फे के बाद डॉक्टर वहाब की बात सुनकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। हाँ कहो अब्दुल, बात हुई तुम्हारी आर्किटेक्टर से? एयरपीस कान पर दुरुस्त करते नीले आसमान की तरफ निगाह उठाकर मेरान ने पूछा। वो अपनी माँ गुल के नाम से फलाही अस्पताल बनवाने जा रहा था, जहां मरीजों को मुफ्त इलाज का रिलीफ मिलता, खासकर कैंसर के मरीजों के लिए। वो ये अस्पताल बनवाने लगा था और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा था। मुकाबिल अब्दुल ने इसे तसल्ली बख्श जवाब दिया। मेरान ने सारे हिला के आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। हाँ, तुम ये मामला डील कर लेना। अगर कोई मसला दरपेश आए तो बताना, फिर मैं खुद देख लूंगा। बात खत्म करते उसने एयरपीस कान से हटा दिया। वो गाड़ी में बैठने लगा था कि अजीज ने दरवाजा खोलते हुए फोन इसकी जानब बढ़ाया। मेरान ने सीधा कान से लगा लिए। चौथी बेल पर यह कॉल रिसीव होते ही अनोश के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मुकाबिल ने सरसरी सा सवाल किया था। मैं नोश बात कर रही हूँ, रुमाइसा की दोस्त। आप जहाँ बात कर रहे हैं ना, एक बार उसने कंफर्म करना चाहा। कोई लड़की थी? इसकी बुखलाहट बांध कर मेरान ठटक गया था। वो इसे पहचान गया था। हाँ, मैं मेराने जहाँ हूँ। वो गाड़ी में बैठ गया। बवने सिमट कर माथे के दरमियान आ गई। अजीज ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली।
مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، وہ عائشہ اور رومائزہ کو ارگن نامی شخص نے اغوا کر لیا ہے، مراد بھائی کراچی گئے ہوئے ہیں، سب ان کو ڈھونڈ رہے ہیں پر کچھ پتہ نہیں چل رہا، آپ پلیز مدد کر دیں۔ انوش آواز روندلی سی تھی، آنسو بہہ نکلے، حلق میں گٹلی ابھر آئی تھی۔ میران نے حیرت سے فون کو دیکھا، کیا ہوا ہے، تفصیل سے بتاؤ، کتنی دیر ہوگی اس واقعے کو، اس نے بے چینی سے پوچھا۔ انوش نے ساری رداعت گوش گزار کر دی، پریشان مت ہو، انشاءاللہ وہ دونوں صحیح سلامت مل جائیں گی۔ میران نے اسے تسلی دے کر فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا سائیں، تمہاری میڈم عالمی ریکارڈ بنا رہی ہے اغوا ہونے کا۔ میران نے بٹن لوز کر کے بمشکل سانس لی۔ کیا؟ عزیز کے ساتھ سے اس کی بات گزری، رومائزہ اور عائشہ اغوا ہو گئی ہیں، بارے دل سے اس نے اس کو بتایا۔ عزیز نے بڑی آنکھوں سے بیک مرر کے پار اسے دیکھا، میران کے چہرے پر خون واضح چھلک رہا تھا۔ لوکیشن ٹریس کرو اور میں جہاں کا ایڈریس بتا رہا ہوں وہاں کی CCTV فوٹیج نکلواؤ۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا، رومائزہ کو وہ پہلے ہی کھو چکا تھا، پر اس کی آنچل پر ایک بھی تکلیف اسے برداشت کہاں تھی۔ سختی سے اس نے جبڑے بینس کا موٹی گھٹنے پر ماری۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا ارگن اگر تم نے ان دونوں کو تکلیف پہنچائی۔ اشتعال پر جبر کرتے اس نے لب پہ وسط کر لی۔ عائشہ مسلسل پھڑپھڑا رہی تھی۔ ایک گنڈے نے رومائزہ کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، اس نے میچ کر آنکھیں کھولی۔ کوئی ہاک ہوتی فیکٹری لگ رہی تھی جس کے بیچوں بیچ ان دونوں کو لا کر پھینک دیا گیا تھا۔ وہ گنڈا وہاں سے چلا گیا، وہ دونوں اکیلی تھی۔ روما تم ٹھیک ہو؟ عائشہ کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے تھے۔ روما نے منہ میں کپڑا ٹھونسے ہونے کے باعث سر ہلایا، ہل جل کر کے کمر کے پیچھے باندھے گئے رسیوں سے ہاتھ نکالنے کی جستجو میں لگی تھی۔ میری وجہ سے تم کو بھی اس حال میں پہنچ گئی ہو، آئی ایم سو سوری، عائشہ روتے ہوئے بولی۔ رومائسہ نے غصے سے اسے دیکھ کر ارد گرد دیکھا، فاصلے پر ایک بلیڈ پڑا تھا، اس نے سوچ کر اپنا وجود اس کے پاس گھسیٹا اور خود کو تھوڑا سا گھما کر بلیڈ انگلی میں دبوچ لیا اور واپس جگہ پر آ گئی۔ ٹانگوں کی مدد سے وہ منہ سے کپڑا نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بس ایک بار کھل جائے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ رونا دھونا پلیز بند کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے تمہیں روتے دیکھ کر۔ اس نے خاموشی سے دبی دبی سرگوشی کی۔ عائشہ کو جہاں اس کی پہلی بات کی کچھ تسلی ہوئی، آگے اس کی ڈانٹ سن کر اسے سہمتے ہوئے بچے کی طرح سر ہلا لیا۔ رومائسہ بلیڈ کی مدد سے رسی کاٹ رہی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ رسی کاٹنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جلدی سے رسی دور پھینک کر عائشہ کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھوں سے رسی کھولنی شروع کر دی۔ اچانک گن فائر ہوا تو وہ دونوں سہم کر اچھل گئے۔ ہاں کر لو کوشش بھاگنے کی، پر میری اجازت کے بغیر تم ایک قدم باہر تک نہیں نکال سکتی ہو جانا۔ ارگن اپنی منوس شکل لیے نازل ہو گیا تھا۔ گن اس نے پینٹ میں ٹکا لی۔ رومائزہ نے اس سے اکیلے پایا تو لکڑی کا تہتا اٹھا کے اس کے سر پر مارا اور عائشہ کو لے کر بھاگنے لگی۔ وہ پیچھے بلبلا اٹھا تھا، اسے روکو اسے، وہ چلایا۔ اس کے آدمی نہ جانے کہاں سے نکل آئے اور ان دونوں لڑکیوں کے گرد گھیرا تنگ کر۔ رومائزہ رکی نہیں، آگے بڑھ کر ایک کو دھکا دیا۔ وہ واپس الجھ بیٹھی تھی، جتنا ہو سکتا تھا اس نے داؤ پیچ مارے تھے، پر بدلے میں اسے کئی زخم مل چکے تھے۔ عائشہ بار بار چلا رہی تھی۔ ارگن تھوڑا سنبھلا تو تیش کے عالم میں عائشہ کی جانب لپکا۔ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ عائشہ کو اس کی انگلیاں جسم میں دنسی ہوئی محسوس ہوئی۔ عائشہ پنچ ہم، رومائزہ ارگن کو اس کے قریب دیکھ اشتعال سے داڑھی پر عائشہ میں ہمت نہیں ہو سکی۔ عائشہ خدا کے لیے کچھ کرو، اٹھا کے مارو۔ رومائزہ نے نیچے پڑے بلیڈ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ارگن نے جان کر گرفت ڈھیلی چھوڑ دی۔ عائشہ نے جلدی سے اٹھا کر بلیڈ ارگن کے گلے پر گھونپنا چاہا، اس نے عائشہ کے بازو مروڑ کے پیچھے کر دیا۔ دے دینا میرے اندر کے خیوان کو ہوا، کون بچائے گا تمہیں اب؟ ACP کی بیوی۔ ارگن خبیث بری نگاہ عائشہ کے جسم پر ڈال کے اسے کھینچتا ہوا اندر کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے بعد تمہاری باری، آج تو جلسہ ہوگا، اس کا مکروہ غلیظ قہقہ فیکٹری میں گونجا۔ عائشہ روتے ہوئے پیٹتے ہوئے خود کو چھڑانے کی صحیح کرتی گئی۔ عائشہ کو تڑپتے گڑ گڑاتے اور ارگن کے ساتھ زبردستی لے جانے پر رومائزہ کی روح فنا ہونے لگی۔ ارگن عائشہ کو چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دو۔ رومائزہ دم بخوبی سے ہزیالی سی کیفیت میں چلائی، وہ ان گنڈوں پر چپٹ پڑی۔ آنسوں سے متواتر چہرہ تھا، وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک گنڈے کے سینے پر زور سے لات ماری، پیچھے سے دوسرے نے اس کے بالوں سے گھسیٹ کر قابو میں کیا۔ رومائزہ بری طرح درد کی شدت سے چیخی، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا۔ اللہ تعالیٰ پلیز سیو ہر۔ آنسو لڑی کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اب وہ صرف 4-5 نہیں تھے، گنڈے کافی سارے تھے اور شاید فیکٹری میں اور دوسری جگہوں پر بھی موجود تھے اور باہر بھی پہرے دار تھے۔ رومائزہ نے بال چھڑانے کے لیے سر پر اپنا ہاتھ بھی رکھا، اشک بہہ نکلے۔ وہ اب بس رب کو پکار رہی تھی کہ انہیں بچا لے۔ اندر سے عائشہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں اس کا جسم سرد کر گئی تھی۔ میرے پاس مت آؤ، جانے دو مجھے۔ عائشہ کو پتہ نہیں تھا اس کا دوپٹہ آخر کہاں گر چکا ہے۔ وہ دیوار میں دنستے ہوئے اپنی عزت کی خاطر چلا رہی تھی۔ ارگن غلیظ نظریں اس کے سراپے پر ڈال کر کرسی پیر سے ٹھکرا کر اس کے قریب چلا آیا۔ اللہ میری عزت پامال ہونے سے بچا لے، مجھ میں پھر اس اذیت سے گزرنے کی ہمت نہیں ہے۔ مراد مجھے آ کر لے جائے، میں مر جاؤں گی، اپنی عائشہ کو بچا لے مراد۔ وہ شدت سے دل میں اسے یاد کرنے لگی۔ ارگن نے آگے آ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ نے سختی سے آنکھیں میچ لی اور اللہ کو پکارتی گئی۔ عائشہ کی آواز بند ہونے پر رومائزہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔
اس نے بالوں کی پرواہ کیے بغیر ایک جست میں اس گنڈے کو لات ماری اور وہ تڑپ کے پیچھے ہٹا۔ ایک ہٹا تو دوسرا مکرو مسکراہٹ کے ساتھ سامنے آ جاتا، جیسے اس کے ساتھ وہ لوگ کھیل رہے ہوں۔ اچانک ہی باہر گولوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اندر گنڈوں کے درمیان گولوں کی آواز پر کھلبلی مچ گئی۔ وہ سارے الرٹ ہو گئے اور رمیسا کا منہ دبوچ کر اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ اندر سکوت سا چھایا ہوا تھا۔ رمیسا کی سانسیں مدھم پڑ گئی تھی، وہ نڈال ہو گئی تھی۔ گاڑیوں کی تیزی سے رکنے اور پہیوں کی بری طرح چڑچڑانے کی آواز پر اس کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ کچھ لوگ گاڑیوں سے اتر کر اندر کی طرف بڑھے تھے۔ کسی کو مت چھوڑنا، جسم سے جان نکال لینا، میران نے گاڑی سے اتر کر دھاڑتے ہوئے حکم دیا۔ اس کی پوری فوج بندوق ہتھیاروں سے لیس باہر کے گنڈوں کا نشانہ بنانے کے بعد اندر گھسی تھی۔ دھاڑ کی آواز پر دروازہ کھلا، سیکورٹی کے لوگ فائرنگ کرتے ہوئے اندر گھسے۔ رمیسا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اندر موجود گنڈوں نے بھی بندوق نکال کے فائر کھول دی۔ اس کے ارد گرد پاس گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ لاشیں سیدھا زمین بوس ہوتا دیکھ اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا آپ آزاد کروایا اور بھاگنے کی جست میں گنڈے کے پاس سے نکل کر پلر کی اوڑ میں باہر نکلی تھی کہ پیچھے کسی نے لکڑی کا دستہ کھینچ کے اس کے کندھے پر مارا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، خود کو سنبھال نہ سکی اور منہ کے بال سیدھا آگے کو گرنے والی ہوگی۔ آئین وقت کسی کا سہارا اسے ملا۔ اس نے اس شخص کا بازو سختی سے تھام لیا۔ درد کی شدت کندھے میں بڑھنے لگی۔ آنکھیں میچ کر سسکی کے ساتھ اس نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ ساکن رہ گیا تھا۔ رمیسا نے آہستہ سے سر اٹھایا تو آنکھیں سکت کر کے رہ گئی۔ رمیسا مزید مضبوطی سے اس کا بازو تھام کر قریب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور زخمی چہرہ دیکھ میران انگاروں پر لوٹ گیا۔ دل کی بے ہنگم دھڑکنوں کو سنبھال کر روما کو خود سے لگا کر اس نے آہستہ سے اس کے بال سلائے۔ اس کے کندھے پر سر رکھے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ دل جیسے باہر نکلنے کو آیا تھا۔ یہ سب حالات کے زیر اثر ہو رہا تھا، وہ خود بھی جبر کر ہی نہ سکا تھا۔ رمیسا کی بکھری حالت میران سے چھپی تھوڑی تھی، وہ اسے خود سے دور کر ہی نہیں پایا تھا۔ اس کی دھڑکنیں روما نے قریب سے سنی تھی۔ میران کے اندر کا ابلتا لاوا رمیسا کی قربت کے ساتھ سے کچھ مدھم پڑا۔ میران، عاشق کو بچا لو پلیز، وہ اندر ہے، ارگن کے۔ اس نے روتے ہوئے اشارہ کیا۔ میران کے اشارے پر عزیز اندر بھاگا۔ روما نے اس سے فاصلہ بنایا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے گئی، فرشتے کی طرح وہ اس کی حفاظت کے لیے آن پہنچا تھا۔ رمیسا کی آنسوں میں روانی آ گئی۔ اس نے اپنے کندھے پر تکلیف کے باعث ہاتھ رکھ دیا۔ میران کا چہرہ رمیسا کے چہرے پر تھپڑ کے نشان اور ضربوں کو دیکھ کر دھواں دھواں ہو گئے تھے۔ وہ جبڑے بھینچ کر اس کنڈے کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر مکے برسا دیے۔ تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ بری طرح نڈال نہ ہو گیا۔ رمیسا ہچکی کے ساتھ اس بپھرے شیر کو دیکھ رہی تھی۔ کسی گنڈے نے گن سے میران کا نشانہ لیا۔ میران! رمیسا زور سے چیخی۔ اللہ کرے تم بھی مر جاؤ میران، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ نفرت ہے مجھے تم سے، خوشیوں کے قاتل ہو تم، اپنے کہے زہر ہوند الفاظ رمیسا کے ذہن میں گھومنے لگے۔ نہیں، وہ نہیں مر سکتا، اسے اس کے لفظوں نے جھنجھوڑ ڈالا۔ میران اس کی چیخ سن کر جب تک پلٹا تو گولی چل گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے رمیسا کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ بدحواس سی کھڑی تھی۔ روما نے نیچے پڑی کسی گنڈے کی گن اٹھا کر دوسرے شخص کے ہاتھ کی طرف فائر کر دیا تھا۔ میران نے معاملہ سمجھا۔ رمیسا نے کرنٹ کھا کے گن نیچے پھینک دی۔ میران قدرے حیرانی سے اسے دیکھتا گیا۔ رمیسا نے اس کی جان بچائی تھی۔ اپنے حالات کو جھٹکا، ارد گرد گولیوں کی بچھار کم ہوئی۔ میران کی سیکورٹی نے حالات پر قابو پا لیا تھا۔ وہ سب گنڈے زخمی ہو چکے تھے۔ لگ رہا تھا ارگن نے پوری گنڈوں کی فوج جمع کر رکھی ہے۔ میران نے رمیسا کی طرف بڑھ کے اس کا دوپٹے کے بغیر وجود پر اپنے گلے میں موجود چادر اتار کے کھول کے اس کی شانوں کے گرد پھیلا دی تھی۔ رمیسا کی آنکھوں سے من بھر آنسو بہہ نکلے۔ چادر کے کونے اس نے مٹھی میں جگڑ لی۔ میران نظریں جمائے اسے دیکھتا رہا۔ عائشہ کے پاس جانے کے لیے قدم اٹھانے لگی تو اس کے پیر لڑکھڑائے۔ میران نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میران کے ہاتھ کی گرمائش اس کے اندر اتری تھی۔ کہنے کو بہت کچھ تھا پر وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس سے نظریں نہیں ملا سکی۔ معافی مانگنی تھی، نہیں مانگ سکی۔ میران اس کے بدلے رویے پر بڑا حیران تھا۔ اس نے آج جھٹکا نہیں، دور نہیں ہوئی بلکہ اس کے قریب خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ اس کو کہاں معلوم تھا کہ وہ سچ پر یقین کر چکی ہے۔ میران نے نگاہیں ہٹا لی۔ مزید اسے دیکھتا تو وہ دور جانا مشکل ہو جاتا۔ پولیس کے سائرن کی آواز باہر گونجی۔ جب سب ہو گیا میاں جی آپ آ رہے ہیں، عبدل نے گن پیچھے کرتے ہوئے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرتے ہوئے مزاحیہ طور پر کہا۔ پولیس کے ساتھ سفیر بھی اندر بڑھا تھا۔ پہلے تو وہ منظر دیکھ پریشان ہوا۔ گنڈوں کی بچھی لاشیں بہت کچھ سگنلز دے رہی تھی۔ سفیر رمیسا کی پشت دیکھ کر پاس آیا تو رک سا گیا۔ رمیسا کا ہاتھ میران کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بہت مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ باہر کے شور سے بے خبر ارگن عاشق کے چہرے پر جھکنے لگا تھا کہ کسی نے دروازہ کھول کر گن کا فائر کھول دیا۔ ارگن کو اپنے پیروں پر گرم سلگتی ہوئی راڈ گھسیٹتے ہوئے محسوس ہوئی تو وہ فرش پر تڑپ کے مارے گر گیا۔ عائشہ چیخ مار کے اس دیوار سے دور ہٹی اور خوب ہزیائی پن سے روتی چلی گئی۔ عزیز کو دیکھ اس کی سانسوں میں سانس آئی۔ اللہ نے اسے رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ عزیز نے جا کر ارگن رمیسا یک ٹک میران کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بار بھی اسے بچانے کے لیے آ گیا ہے۔ سر میں ٹھیس سے
سی اٹھی، اس کا سر میران کے بازو سے ٹکرایا، رمیسا نے ٹکا دیا جیسے کسی پلر کا سہارا لیا ہو۔ وہ شدت برداشت نہیں کر پائی تھی، اس کے بال بری طرح سے جو کھینچے گئے تھے اس سے تکلیف ہو رہی تھی۔ میران اس کے اقدام پر منجمد رہ گیا۔ آہستہ سے رمیسا نے سر اٹھایا، مشکور نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ کیا خبر تھی تیری آنکھوں میں بھی دل ڈوبے گا، میں تو سمجھا تھا پڑتے ہیں بورے پانی میں۔ پھر عاشق کو آتے دیکھ رمیسا ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اس کی طرف لپٹ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے کندھے پر خوب آنسو بہائے۔ عاشق تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے عاشق کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ عاشق اسے آج بچی ہی لگی تھی جسے ہر چیز کی ہدایت کرنی پڑتی ہو۔ وہ بری طرح ڈر چکی تھی، اپنے حواس قابو میں کر نہ سکی۔ میں ٹھیک ہوں، پر روما تمہیں بہت چوٹیں آئی ہیں، اللہ ارغن کو جہنم کے آخری کونے ڈالے، وہ نفرت سے کہتی رمیسا کے پھٹے ہونٹ کو دیکھنے لگی۔ جب وہ پلٹی تو سفیر کو کھڑے پایا۔ شکر ہے تم سلامت ہو، سب کی جان نکل رہی تھی۔ سفیر اس کی طرف بڑھا اور اسے سہارا دیا۔ میران جسے دیکھ رہا تھا نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ عاشق نے میران کی طرف دیکھی تھی، اسے وحشت سی محسوس ہوئی، برا لگا تھا۔ وہ میران کی طرف قدم اٹھا کر پاس آئی۔ شکریہ، آپ نہیں آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس نے تشکر بڑے انداز میں کہا۔ پہلی بار وہ اچھے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ میران نے بمشکل مسکرا کر اس کا دل رکھا۔ وہ پھر رمیسا کے پاس آ گئی۔ ڈی ایس پی صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ سفیر نے ڈی ایس پی سے مصافحہ کیا۔ رمیسا کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ عائشہ تو ٹھیک تھی، پر رمیسا کو کافی زخم آئے تھے۔ میران نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، نظر سفیر اور اس کے ہاتھ پر ہی، وہ وہیں ٹھہر سی گئی۔ کمال طریقے سے اس نے دل کو سنبھالا جو اندر ہی اندر گویا رو رہا تھا۔ ماتم کا سما ہو گیا۔ رمیسا نے پلٹ کر میران کو دیکھا۔ بیک وقت دونوں کی نگاہوں کا آپس میں تصادم ہوا، پھر سر جھکا کے باری دل سے سفیر کے ساتھ عاشق کے ہم قدم فیکٹری سے باہر نکل گئی۔ لگ رہا تھا آج دل میران کے حوالے کر کے آئی ہے، کیونکہ اندر اب صرف میران ہی بچی تھی۔ میران نے چہرہ پھیر کے سرخ آنکھوں میں جمع ہوا پانی صاف کیا۔ میران صاحب، آپ کو کیسے اس کے ٹھکانے کا علم ہوا؟ ڈی ایس پی صاحب کو انچمبا ہوا۔ عبدل اندر جا کر ارغن کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میرا لیفٹ ہینڈ بہت کام کا آدمی ہے، اس نے عزیز کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ ہوا یوں تھا کہ وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ چکے تھے، پر ان سے اس کے ٹھکانے کا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ کمشنر تک سے میران نے رابطہ کیا تھا، اسے ان سے معلوم ہوا کہ ارغن کس فیکٹری میں چھپا ہے اور پولیس اسی کی تلاش میں۔ عزیز لاہور کی ہر فیکٹری سے واقف تھا، اس کو فیکٹری کا پتہ لگانے میں دیر نہیں لگی اور پر وقت وہ وہاں پہنچی۔ ڈی ایس پی سے الوداعی کلمات کہتے اپنے بال درست کرتا وہ فیکٹری سے باہر نکلا۔ سائیں، ماننا پڑے گا، میڈم نے آپ کو گولی لگنے سے بچایا، عبدل نے قدرے حیرانے سے کہا تو عزیز کو بھی حیرت ہوئی۔ میران خاموشی سے بات نظر انداز کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا، جیسے کسی قسم کی کوئی بات اس حوالے سے کرنا ہی نہیں چاہتا۔ آنکھوں میں سے سفیر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ جا نہیں رہا تھا، یعنی اس نے ہر صورت سفیر کو چنا تھا۔ سب سے اس نے آنکھیں موند کا گردن پیچھے ٹکائی۔ عزیز اور عبدل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عبدل نے ساؤنڈ سسٹم کھول دیا، اس میں غزلیں لگا دی جو صحیح میں میران کی کیفیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ سفیر نے رستے میں ہی سب کو ان دونوں کی مل جانے کی خبر سنا دی تھی، وہ انہیں گھر ہی لا رہا تھا۔ عاشق رمیسا کے ساتھ پہلے شنواری ہاؤس ہی گئی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو انوش اور بطول ان دونوں سے لپٹ گئی۔ غضنفر نے بھی رب کا شکر ادا کیا۔ لانچ میں ہی سب بیٹھے تھے۔ انوش رمیسا کے زخموں پر کریم لگا رہی تھی، سر پر کھروچیں آئی تھی، اس نے وہاں سنی پلاس لگا دیا، ہاتھوں اور پیروں پر کئی جگہ مزید کھروچیں آئی تھی۔ رمیسا، اگر تم بہتر فیل نہیں کر رہی تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، سفیر متفکر سا اس کے برابر میں بیٹھا ہوا بولا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، پریشانی کی بات نہیں ہے، بس سر اور کندھا دکھ رہا ہے، پین کلر لے کر سو جاؤں گی تو بہتر رہے گا، وہ بولی۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ نے تو آ کر سب کو بتا دیا تھا کہ میران جان نے انہیں ڈھونڈ لیا تھا۔ انوش نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ اس نے ہی میران کو تم دونوں کے اغوا ہونے کی خبر پہنچائی تھی۔ عائشہ نے آنکھیں چھوٹی کر کسے دیکھا۔ غضنفر اور بطول خاموش سے ہو گئے۔ مجھے بھی اگر رمیسا کی طرح لڑنا آتا ہوتا تو ہم کو اٹھا کر نہیں لے کر جا سکتے تھے، وہ اتنی اچھے سے یہ مار ڈال کرتی ہے، میرا تو کلیجہ باہر نکلنے کا تھا۔ عائشہ نے رشک بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں تم دونوں کو اسی لیے کہتی تھی سیلف ڈیفینس لازمی آنا چاہیے، مجھ سے ہی سیکھ لو، پر تم دونوں کو تو لیکچر دینے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ وہ تپی ہوئی معلوم ہوئی۔ عائشہ کی بیوقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ بطول نے رمیسا کے زخم سراپے پر نگاہ ڈالی، پھر کچھ سوچا۔ بیٹا، پرسوں آپ کا نکاح ہے، اگر بہتر فیل نہیں کر رہی ہو تو ہم تاریخ آگے کر دیں گے۔ بطول کے پوچھنے پر عائشہ نے سانس کھینچ کر رمیسا کو دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، نکاح مقررہ تاریخ پر ہی ہوگا، نکاح ہی تو کرنا ہے، کون سا جنگ لڑنی ہے۔ رمیسا ہلکے پھلکے انداز میں بات سنبھال کر بولی۔ محاذ بھی طے کرنا تھا اور ایک جنگ خود کے اندر چھڑی تھی، اس کا سامنا بھی کرنا تھا، جیسے تم خوش۔ اب بس آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ ہلکا پھلکا بناتی ہوں۔ بطول خدائیت کرتی کچن میں چلے گی اور غضنفر سفیر کو لے کر باہر لان میں آ گیا۔ اب وہ لوگ واپس
आ गए थे तो सबको सुकून सा हो गया था। मीर फैमिली घर पर आशे की मुंतजिर थी। आशे की अम्मी अब्बू भी वहां पहुंच चुके थे। वो तीनों लाउंज में अब अकेली थी। आशे इसके पास आकर बैठ गई, रुमाइजा के चेहरे के बाल पीछे किए। रुमाइजा गैर मरी नुक्ते को गूंदने में मसरूफ थी। तुम अब भी निकाह करोगी सफीर से? आशे के अंदाज पर अनोश और रुमाइसा दोनों। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो और कर क्या रही हो? अनोश मेरान को देखकर जो इसकी आंखों में शिद्दत थी ना, वो कोई आम जाविया नहीं था। आशे बरहमी से गोया हुई। अनोश ने अजनबे से रुमाइजा की निगाहों में देखा। मैं तुम्हें कल फोन पर कह रही थी ना कि ये मोहब्बत करती है उससे। हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर उसने उस रात कई बार वाज़ह किया था कि इसे इमरान से मोहब्बत हो गई थी। अनोश भी बोली। रूमा ने निचला लब दबाकर दोनों का नजरअंदाज सा किया। रूमा, बहुत हो गया। तुम इस रिश्ते से खुश हो भी कि नहीं, या मदर टेरेसा बनकर कुर्बानी देने चली हो? देखो, झूठ मत बोलना। तुम्हें मेरान से मोहब्बत नहीं है? तुम्हारा चेहरा हर चीज का जवाब दे रहा है। सच जानने के बाद आशिक का मेरान की जानब से दिल साफ हो चुका था, और अनोश को तो पहले ही शुबा था कि वो सच ही कह रहा है। मेरान की हिमायत नहीं कर रही थी, वो बस रुमाइजा की खुशी चाहती थी। लड़कियों का निकाह होता है तो बहुत खुश दिखाई देती है, और यहाँ तुम्हारे निकाह की बात पर तुम्हारे चेहरे की सारी रमक उड़ जाती है, एकदम मुरझा जाती हो। अनोश ने उसका बाजू दबोच कर कहा। तो क्या करूं? हाँ, पीछे हट जाऊं? अपनी बात से मुकर जाऊं? सफीर को कमिटमेंट की है कि निकाह करूंगी तो बस इन्हीं से करूंगी। ताई अम्मी कितनी खुश है। मेरे एक फैसले से इनके दिल पर क्या असर होगा? और सफीर, इनके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो भी हुआ है, उन्होंने मेरी खातिर बहुत कुछ किया है। वो मुझे मेरी खुशी की खातिर अपनाना चाहते हैं। अब पीछे हटकर इनका दिल भी तोड़ दूं? दबे दबे लहजे में उसने गुस्से से कहा। सबके दिल की परवाह है सिवाय अपने। तुम क्या चाहती हो? इसे गोली मारो, पर सबका दिल रखती रहो। और मेरान ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? मैं इसकी आज हमायत कर रही हूँ, क्योंकि आज सब अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। मौका था तुम इनसे माफी मांग लेती, सारे शिकवे खत्म हो जाते। वो शख्स तुम्हारे लिए इतनी तड़प रखता है, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हारी हालत देखकर इनकी आंखों में जुनून उतरा हुआ था। तुम एक कदम बढ़ाती तो वो 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ा देते। आशे के बदले तेवर पर रुमाइसा ने सर थाम लिया था। तुम लोग मुझे उलझाओ मत, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मैं मजीद किसी का दिल नहीं तोड़ूंगी। सफीर को नहीं देखा? बात बात पर मेरे लिए परेशान हो जाते हैं। क्यों होते होंगे, अंदाजा है? वो खुद को ठंडा करके बोली। अनोश ने सब्र का घूंट पिया। आशे सुन रही थी। सफीर के दिल की फिक्र है, पर मेरान का दिल, हाँ, वो तो तोड़ने के लिए बना है बस। और खुद बेशक ना खुश रहो, पर शादी सफीर से ही करूंगी। मेरान से बढ़कर सफीर को तुमसे इश्क हो गया होगा क्या? अनोश खुद पर मजीद काबू नहीं रख सकी, बोली। रुमैसा का अंदाज सर्द हो गया। मैं खुद को मेरान की मुजरम समझती हूँ, हिम्मत नहीं होती कि इससे माफी मांग लूं। उसने आज भी अपनी मोहब्बत साबित कर दी। इसके मुस्तरब आंखें अभी भी आंखों के गिर्द घूम रही हैं। मैं इसकी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें ही लाऊंगी। वो कोई आम शख्स नहीं, इसे मुझसे बेहतर कोई और मिल जाएगी। क्यों मैं इसके क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, वसत महरी अंदर उतार के बोली। अनोश ने आशिक को देखा। तुम मेरान के बगैर खुश रह लोगी? इसकी मोहब्बत तुम्हें सुकून से जीने देगी? मोहब्बत तो तुम्हें भी इससे है, जब भी तुम इतना तड़पती थी। अनोश बिला ताक बोली। हाँ है, करती हूँ उससे मोहब्बत। उसके हर रूप ने मुझे मजबूर कर दिया था मोहब्बत करने पर, वो दबी आवाज में चीखी। आयशे ने हाथ सोफे पर जमा दिए। तो मेरी जान, यही तो सोचो। मैंने एक बात में लिखे भी गलत होता है। तो मेरी जान, यही सोचो, खुश कैसे रहोगी? फिर तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए शादी की पेशकश की, और कुछ नहीं। और तुम खुद कहती थी वो हमदर्दी में आकर शादी कर रहे हैं। नौश ने इसे समझाना चाहा, पर वो दिल और दिमाग पर ताले लगा चुकी थी। तो मेरे साथ इनकी अच्छाई का ये सिला दूं? स्टेप बैक डाउन, रुमाइजा ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अनोश बेबसी से खामोश होगी। आयशे ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। इसे अंदाजा हो गया था कि वो पत्थर से सर फोड़ रही है। ठीक है, मैं सफीर को बताऊंगी तुम्हारे दिल में मेरान की मोहब्बत अब भी है, फिर इनका फैसला होगा बस। अनोश दो टोक बोली। क्यों मुझे इनकी नजर से गिराना चाहती हूँ? मैं अपनी जुबान से नहीं फिरूंगी। सब खुश है तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। खबरदार, तुम दोनों ने कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं खबरदार, तुम दोनों ने कुछ उल्टा सीधा किया तो बहुत बुरा होगा।
اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ اس کی دھمکی سن کے عائشہ نے اسے ٹھنڈا کرتے کہا، اس کے چہرے کو ہم بس خوش دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سفیر کے ساتھ ہو یا میران۔ مجھے تمہاری خوشی میران میں لگتی ہے، اسے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں رمق آ جاتی ہے، پر اپنے بارے میں تمہیں زیادہ بہتر معلوم ہوگا۔ عائشہ عاجزی سے کہہ کر خاموش ہوگی، آگے بڑھ کے اس کے گلے لگی اور کھڑی ہوگی۔ رمیزہ بیٹھی رہی۔ انوش اس کا خیال رکھنا، گھر پر سب فکر مند ہوں گے، میں جا رہی ہوں۔ انوش کو تائید کرتے وہ باہر آ گئی۔ سفیر اسے چھوڑنے جا رہا تھا، انوش رمیزہ کو کمرے میں لے گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ انوش لائٹس آف کر کے باہر آ گئی۔ اس کے جاتے ہی رمیزہ کی آنکھوں سے نمی باہر نکلی۔ اپنا دل مار کے وہ بالکل خوش نہیں تھی، بس سب ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف خود کو میران کے لائق سمجھتی بھی نہیں تھی اور دوسری طرف اس کی محبت میں سلگ رہی تھی۔ کیسے ختم ہوتی یہ محبت؟ سفیر سے نکاح کر کے؟ کیا واقعی ہی ہو جاتی وہ خوش رہ لے گی؟ بلا یہ سب بلا پائے گی؟ عائشہ کے گھر آنے کے بعد سب کو سکون آیا تھا، سب سے مل کر وہ کمرے میں آ گئی۔ انم اس کے پاس تھی، ماں کی آغوش میں خوب آنسو بہائے گئے تھے۔ امی مجھے بہت افسوس ہے، میں نے میران کو بہت غلط سمجھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، آپ تو صاف دل ہو گیا ہے نا؟ انم اس کا ماتھا چوم کر بولی، مجھے افسوس ہے کہ میں ان کے اور رمیزہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ رمیزہ مانتی ہی نہیں اور میران خود بھی دوری برت رہے ہیں۔ روما غلط کر رہی ہے، میں نے دیکھا ہے وہ اس سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بے پناہ چاہے، اتنی ہی عزت دے۔ عاشق نے کہتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ انم اس کے بال میں انگلیاں چلاتی رہی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، اس مراد کی واپسی کی خبر مل چکی تھی، وہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دروازے کی آواز پر اٹھ بیٹھی۔ مراد نے بیگ ایک طرف رکھا اور اندر آیا، چہرہ تھکن آلود تھا۔ سفید پتلون پر سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے ہاف سلیوز ہونے کی وجہ سے مراد کے آدھے کسرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ عائشہ کو آنکھوں کے سامنے سلامت دیکھ کر اس نے رب کا شکر ادا کیا۔ السلام علیکم۔ انم کو سلام کرتا اندر آیا اور متفکر سے عائشہ کے برابر میں بیٹھا۔ انم عائشہ کی حیرت بتا کر کمرے سے نکل گئی۔ عائشہ خاموش تھی، سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انم کے جانے کے بعد مراد نے تڑپ سے عائشہ کو خود میں بیج لیا۔ عائشہ کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ اطمینان سے اس نے مراد کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مراد اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا، وہ خوب مراد کی شرٹ آنسو سے بھگو رہی تھی۔ اتنی دیر کوئی کرتا ہے؟ پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ مراد کی گرد اس نے گرفت بڑھا دی۔ وہ مسکرانے لگا۔ آ گیا ہوں نا، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ارغن کو تو میں دیکھ لوں گا۔ خبیث انسان نے میری بیوی پر گندی نظر ڈالی، ٹکڑے ٹکڑے ہی ہوں گے اس کی۔ عائشہ کے بال سلاتا وہ کہنے لگا۔ عائشہ نے سر اٹھایا۔ پر ایسی پی مراد کی بیوی کو بھلا وہ نقصان پہنچا سکتا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ مراد کی نگاہیں اس کی نوز پن سے ہو کر آنکھوں کے گرد جمع پانی تک گئی۔ ارغن کے آدمیوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، وہ پھر بھی ڈری نہیں۔ میں تو خواص ہی کھو بیٹھی تھی۔ بچوں کی طرح روتے ہوئے اس نے آخر میں اپنا ناقص حالت کا بتایا۔ مراد نے اس کے آنسو صاف کر کے ماتھا چوما۔ میری معصوم سی بیوی۔ وہ واپس اسے خود سے لگا گیا۔ عائشہ کے لاپتہ ہونے کی خبر سن کے اسے ایک پل چین نہیں آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ لاہور فوراً نہیں پہنچا تو کہیں پاگل ہی نہ ہو جائے۔ ارجنٹ فلائٹ سے وہ دوبارہ لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس نے جا بجا عائشہ کے ہاتھ چومے اور روتے ہوئے اسے دیکھتے گئے۔ آج اگر کچھ غلط ہو جاتا نا تو میں واقعی ہی مر جاتی۔ مراد کی پریشانی کے ساتھ اس نے اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ مراد نے آنکھیں موند لی، اس کا چہرہ تھاما۔ میرے فریمز بھی ٹوٹ گئے، اتنے پیار سے میں نے بنوائے تھے، کیڑے پڑے اس ارغن کو۔ نم لہجے میں ارغن کو بدوائیں دیتی وہ بولی۔ مراد کو باہر نمل بتا چکی تھی کہ عائشہ کسی کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی۔ مراد کے لبوں پر تبسم پھیلا۔ ان فریمز کی کیا اوقات، تم زیادہ اہم ہو، شکر ہے صحیح سلامت لوٹ آئی ہو۔ اس کا گال تپا کر مراد نے کہا۔ عائشہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بس اب سب ٹھیک ہے، تم آرام کرو، مجھے ضروری کام ہے، رات تک آ جاؤں گا۔ اسے خود سے لگا کر وہ الگ کر کے بیڈ سے اتر گیا۔ عائشہ تھکن کے مارے لیٹ گئی۔ مراد نے اس پر کمفرٹ ڈالا اور کمرے سے نکل گیا۔ سیاہ تاریکی کے درمیان کم واٹ کا ایک سفید بلب درمیان میں جل رہا تھا۔ خاموشی کا عالم تھا، کچھ سسکیاں اس کی سکون توڑ رہی تھی۔ مراد اندھیرے میں ڈوبے ٹارچ سیل میں داخل ہوا۔ پولیس ارغن سے اس کے مزید ساتھیوں کے بارے میں اگلوا رہی تھی۔ وہ نڈال سا ہو کر ایک کنارے پڑا تھا۔ مراد جبڑے بھینج کر اس کے پاس آیا اور کرسی کھینچ کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ کیا سوچا، اے سی پی کی بیوی کو اٹھا کر مجھے تکلیف پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ بدلہ لوگے؟ مراد تنزیہ مخاطب ہوا۔ ارغن درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اگر میرانے جاں آنے میں تھوڑی دیر کر دیتا تو آج تمہاری بیوی تم سے آنکھیں تک
نہیں ملا پاتی۔ ارگن کی بات پر مراد کا ہوں کھل گیا۔ اس نے آگے جھک کے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ اگر بکواس کی تو جان نکال دوں گا۔ میری بیوی اور بہن کو تکلیف دے کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ تمہاری جان نہیں لوں گا بلکہ پل پل تڑپاؤں گا۔ پہلے تم پر ہلکا ہاتھ رکھا تھا پر اب تمہیں اپنے گناہوں کی سزا ملے گی۔ جتنی لڑکیوں کے ساتھ تم نے برا سلوک کیا انہیں اسمگلر کیا، سب کا حساب ہوگا۔ مراد پیچھے ہوا، اس کی گولی لگی ٹانگ پر اپنا بوٹ جما کر تنفر سے بولا۔ ارگن چیخنے لگا۔ مراد نے بوٹ ہٹایا اور حوالدار کو ہدایت کرتا باہر نکل گیا۔ نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ عائشہ نے آنکھیں کھول کر برابر میں دیکھا، مراد بے خبر سو رہا تھا۔ وہ محبت بھری نگاہ ڈال کے واش روم چلی گئی۔ زرپاش میران کی طرف سے متفکر تھی۔ کل رومیزہ کا نکاح تھا۔ اپنے بھتیجے کی محبت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جیتے جی مر جائے گا۔ ہنسنا بولنا تو وہ چھوڑ چکا تھا۔ بہت کم وہ اپنے ہال سے باہر نکلتا تھا۔ ہر وقت خود کو مصروف رکھتا تھا اور ہسپتال کی تعمیر کے سلسلے میں مزید مصروفیات بڑھ گئی تھی۔ ناشتے کے بعد بطول نے مہندی والی کو بلوا لیا تھا۔ نکاح کے لیے بس بنگلے کے لان میں ہی چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ عائشہ کی فیملی اور انوش کی فیملی مدعو تھی۔ بطول صاحبہ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ نازک سے ڈیزائن سے رچوا لیے تھے۔ دوپہر میں جو انہیں ایگزینٹر کے ساتھ کسی ضروری کام سے جانا تھا، اسی لیے وہ مہندی سے پہلے ہی فارغ ہوگی۔ انوش رات رومیزہ کے پاس ٹھہری تھی۔ اکیلے چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رومیزہ کا مہندی لگوانے کا بالکل دل نہیں تھا۔ بطول اور انوش نے بہت زور دیا تھا۔ تائی کی خواہش کا احترام کرتے وہ مہندی لگوانے بیٹھ گئی، پر اتنی بھری بھری مہندی اس نے نہیں لگوائی تھی۔ سفیر نام بھی لکھ دو۔ پیچھے سے بیٹھ کے انوش نے شوشہ چھوڑا۔ روما نے بے تاثر انداز میں اسے دیکھا۔ کچھ مت لکھنا، ہاتھ پر نام اچھا نہیں لگتا۔ تم بس یہ پھول مکمل کرو جلدی سے۔ انوش اس سے خفا تو نہیں تھی پر مسلسل زج کر رہی تھی۔ روما آنٹی نے ہاف وائٹ کلر بنایا ہے، لال شوخ کلر کا ڈریس بنانا چاہیے تھا نا۔ سیب چھری سے کاٹتے ہوئے اس نے کہا۔ ایک سیب کی پھانک رومیزہ کے منہ میں ڈالی۔ اس کلر سے اسے کیا فرق پڑتا؟ اسے تو کسی چیز کی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بس زبردستی مسکرا دیا کرتی تھی۔ انوش چپ ہو جاؤ، میرا سر دکھ رہا ہے ابھی سے۔ وہ باز نہیں آئی۔ رومیزہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ بڑی کوئی بد دلی سے اس نے مہندی لگوائی تھی۔ انوش نے اسے کہا کہ اس کی شادی پر وہ ضرور ناچے گی تو گانا لگا کر محترمہ نے اکیلے ہی محفل سجا دی تھی۔ انوش کا دل اب سفیر کے نام سے دھڑکتا نہیں تھا۔ اس نے تمام تر خواہشات اور چاہتوں کو سفیر کے حوالے سے دبا دیا تھا۔ وہ خود کو تکلیف دینے سے روکی ہوئی تھی۔ یہ قیمتی پل جینا چاہتی تھی۔ آخر اس کی بہن جیسی دوست کا نکاح تھا، اب بھلے حالات جیسے بھی تھے۔ رومیزہ کا نکاح تھا، یہ سوچ کر میران کی جان نکل رہی تھی۔ وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ ایسا کیا گناہ کر دیا تھا جو اتنی بڑی سزا اسے مل رہی تھی؟ شاید رومیزہ کی بددعائیں ہی تھی جو اسے لگ گئی تھی۔ اس کا کوئی اپنا یعنی رومیزہ خود اسے چنی جا چکی تھی۔ وہ تھک گیا تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ ایک بار کہہ دیتی میران مجھے تم سے محبت ہے، وہ ساری دنیا سے لڑ کر اسے اپنا لیتا، پر وہ اظہار ہی تو نہیں کرتی تھی، صرف اسی کی خاطر اپنی محبت قربان کر رہا تھا، ورنہ کہاں میران نے جب محبت سے دستبردار ہونے والا تھا۔ سائیں بڑے جہاز سے LLP کے چیئرمین ملنے آئے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکا کام میں مصروف تھا۔ فرید نے آ کر اطلاع دی۔ میران تو سیاست میں مشغول رہتا تھا، بزنس پر ہولڈ اس نے عزیز کو دے دیا تھا۔ عزیز ایک پڑھا لکھا قابل شخص تھا اور اعتبار کے قابل۔ میران کی جگہ اب وہی سارے معاملات دیکھتا تھا۔ ان کو بابا کے کمرے میں لے جاؤ، میں آتا ہوں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا، حکم امیز لہجے میں کہتا واش روم میں چلا گیا۔ فرید سر جھکا کے واپس پلٹ گیا۔ شمس اب ہر وقت یہاں نہیں ہوتا تھا، اس کے بیٹے کا علاج چل رہا تھا، وہ ہسپتال میں ہی پایا جاتا تھا۔ میران نے واش بیسن کا نل کھولا اور منہ پر چھینٹے مارے۔ وہ خود کو کام میں اس قدر الجھا چکا تھا، پر اس کے باوجود ذہن رومیزہ پر سے ہٹنے کو راضی نہیں تھا۔ ایک دن رہ گیا تھا، ہر کام سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ امید کے دیے تو پہلے ہی بجھ سے گیا تھا۔ وہ اب تک اس سے بدگمان تھی، پر وہ کل والے واقعے پر تھوڑا حیران تھا۔ رومیزہ اس کے قریب کیسے آ گئی، پھر جان بھی بچائی؟ بس یہی اتنی سی سوچ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دینے کو کافی تھی۔ دل کو سکون نصیب ہو جاتا تھا۔ باہر نکل کر اس نے تولیے سے چہرہ خشک کیا اور بال درست کرتا جھاڑ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بروزے نکاح سب کی باراتیں آئیں، ڈولی تم بھی لانا۔ نوز تیار ہوئے مسلسل گانا گا رہی تھی۔ وہ رومیزہ کا موڈ بحال کرنے کی کوشش میں تھی، پر وہ ابن ڈیٹ بھی بنا تاثر کے اپنے ہیئر سٹائل بنوا رہی تھی۔ نکاح اثر سے پہلے تھا۔ دوپہر 2 بجے سے اسے تیار ہونے کے لیے بٹھا دیا گیا تھا۔
میک اپ آرٹسٹ کر ہی بلائی گئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ہیئر اسٹائلسٹ نے ماتھے کے بال اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کے کہا۔ وہ گم سم بیٹھی تھی، اس کی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آئینے میں خود پر نگاہ ڈالی تو پھیکی سی مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ تھینک یو، لگتا ہے آپ کم بولتی ہیں۔ میک اپ آرٹسٹ کوچ پر بیٹھی اسے دیکھ کر اندازہ لگا کر بولی۔ نہیں جی، یہ بہت بولتی ہیں، ان کو بولنا پڑتا ہے، خاموش ہو جاؤ تب جا کے یہ خاموش ہوتی ہیں۔ ابھی دلہن بن رہی ہیں نا، تو یوں شرمانا وغیرہ، اس لیے آواز غائب۔ شیشے پر جھکی نوز لپسٹک روک کے بولی۔ رمیزہ سانس بھر کے رہ گئی، سب کے سامنے اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنی دیر سے اس کی شان میں میٹھی میٹھی گستاخیاں کیے جا رہی تھی، پر رمیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انوش خود تپ کر رہ گئی۔ 20 منٹ بعد وہ پوری تیار تھی۔ ہاف وائٹ قمیض کے نیچے گولڈن غرارہ تھا اور قمیض کے امتیاز کا دوپٹہ جو ہیئر اسٹائلسٹ نے بالوں کے لیے ساتھ سیٹ کر دیا اور اس کے ایک بازو پر آگے کر کے ڈال دیا اور دوسرا ہاتھ کی کلائی پر پن لگا کر سیٹ کر دیا۔ میچنگ کی بڑی سی انگوٹھی نوش نے اس کے ہاتھ پر ڈالی۔ مہندی کا رنگ خوب ہاتھوں پر رچ چکا تھا، دودیا ہاتھ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ سامنے ہتھیلی پر اس نے گول ٹکیا لگوائی تھی اور ہاتھ کی پشپا پھولوں کی ٹکیا اور انگلیوں پر پورے تھے۔ چہرے کی چوٹیں اب میک اپ سے چھپا دی گئی تھی، ہونٹوں پر گہری لالی لگائی تھی جو ایک مسکراہٹ پر کھلنے کو تیار تھے۔ رمیسا نے ایک نظر کھڑے ہو کر شیشے پر ڈالی۔ کتنا شوق تھا دلہن بننے کا، پر اس وقت سارے ارمان سوئے پڑے تھے۔ دل میں ویرانی کا عالم تھا، دل ڈوب رہا تھا۔ حلیمہ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ بیٹا وہی کرنا جس پر دل راضی ہو۔ فارم ہاؤس سے نکلنے سے پہلے کے وقت ان کے درمیان یہ بات ہوئی تھی۔ دل ڈوب رہا تھا، وہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے سوچا تھا جو اس کے بابا فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، پر بابا تو تھے نہیں، بڑے بابا تھے، وہ جو شنواری صاحب نے میران کو اس کے لیے چنا تھا۔ یہ بات وہ پہلے جانتی ہوتی اور میران پر یقین کر لیتی تو اس وقت یہ حالات نہیں ہوتے۔ وہ یقیناً میران کے لیے یہ سارا سنگار کرتی۔ اس نے زبردستی مسکرا کر خود کو دیکھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حلیمہ بھی کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ان کو دیکھ خوشی سے فوراً ان کی طرف لپٹ گئی۔ ہاں، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ آئیں گی۔ وہ آہستہ سے دوڑی۔ حلیمہ بی نے اس کے سنگار سراپے پر نگاہ ڈالی۔ میری بیٹی کا نکاح ہے، کیسے نہیں آتی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پیچھے ہو کر وہ گول گھومی۔ انداز اب جا کے نارمل ہوا تھا۔ نوش نے غور کے اسے دیکھا۔ وہ کب سے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتی تھی، پر کچھ کام نہیں آیا۔ ایک حلیمہ بی کے آنے سے اس کی طبیعت میں فوراً بحالی آ گئی۔ دلچسپ، بہت پیاری، مسکراتی رہو تو اور خوبصورت لگو گی۔ ان کے معنی ہیز پر وہ سر جھکا گئی۔ آنٹی آپ بیٹھے، ویسے میں انوش ہوں، آپ اس کی دوست۔ انوش نے رمیزہ کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر کہا۔ ارے میڈم آپ دور رہیں، ان کا دوپٹہ خراب ہو جائے گا۔ ہیئر اسٹائلسٹ نے فوراً انوش کو ڈانٹا۔ وہ ناک بسور کے دور ہوئی۔ رمیزہ ہلکا سا ہنس دی۔ اس کے نیچے کے بال کھلے تھے، کم لینتھ ہونے کی وجہ سے آگے ڈال دیے گئے تھے۔ میں دور ہی کھڑی تھی، انوش نے منہ بنا کر کہا۔ حلیمہ بھی سب تمہارے بارے میں جانتے ہیں، میں جب وہاں تھی تو تمہارا اور عائشہ کا بہت ذکر کیا کرتی تھی۔ او یاد آیا، عائشہ کہاں رہ گئی؟ وہ تو 3 بجے آنے والی تھی نا، دیکھو 3:20 ہو گئے پر محترمہ نہیں آئی۔ ان شادی شدہ لوگوں کے یہی مسائل ہیں، ہر جگہ دیر سے پہنچتی ہے۔ انوش اپنے بالوں سے الجھ کر بولی۔ اسے سوج نہیں رہا تھا کہ آگے کے بالوں کا کیا سٹائل دے۔ رمیزہ نے ہیئر اسٹائلسٹ کو کہا کہ اس کے بال کو بھی سیٹ کر دے۔ بطول اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر خوب واری جا رہی تھی۔ وہ بھی تیار ہو چکی تھی، پیچ کلر کا ان کا ڈریس تھا۔ اللہ بری نظر سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے آنکھوں سے کاجل انگلی کی نوک پر لگا کر اس کی گردن پر لگا دی۔ رمیزہ مسکرا دی۔ تائی امی آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ جی بالکل ٹپ ٹاپ۔ انوش نے آئینے میں سے ان کو دیکھ کر مسکا لگا کر کہا تو ہنسنے لگی۔ نہید پہنچنے والی اور تم نے ابھی تک بال نہیں بنوائے؟ آنٹی مجھے لائنز لگانے میں بہت دیر لگ گئی۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اسے فکسی لائنز کی طرف اشارہ کیا۔ لائنز لگانا اس سے سب سے دشوار کام لگتا تھا، پر لائنز کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا تھا۔ چلو باہر آ جاؤ، یہ کمرہ ویسے ہی پھیلا ہے، ادھر سب ملنے آئیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ رمیزہ کے سامان کو دیکھتے ہوئے وہ حلیمہ بھی کو ساتھ لے کر باہر لیٹ گئی۔ مسکرا کر رمیزہ کے گال دکھ گئے تھے۔ عائشہ پوری تیار کھڑی تھی اور مراد ابھی پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا اور اب بہت ہی آرام سے تیار ہو رہا تھا۔ عائشہ کو جی بار کے اس پر غصہ چڑھنے لگا۔ مراد ضمیر جو ہر کام پھرتی دکھاتا تھا، یہاں اس کی رفتار دھیمی دیکھ عائشہ نے دماغ لڑایا۔ اب جان بوجھ کے دیر کر رہے ہیں، انہیں نہیں جانا چاہتے نہ اس کے نکاح میں؟ عائشہ سینڈل پیروں میں ڈال کر بولی۔ مراد کف بند کرتا ہوا اس کی طرف گھوما۔ بالکل میرا دل ہی نہیں ہے کہ میں جاؤں، ادھر میرے بھائی کی حالت اتنی بری ہے، اس لڑکی کی محبت میں جلس رہا ہے اور مجھے دیکھو، میں اس بے وفا کے نکاح میں جا رہا ہوں۔ مراد وہ بے وفا نہیں ہے، اس نے میران کو کوئی لارا نہیں لگایا تھا۔
عائشہ فوراً حمایت کرتی بولی، ہاں پر اپنے عشق میں تو اسے پاگل ضرور بنا دیا تھا۔ بڑبڑاتا ہوا مراد ڈریسنگ کے پاس مرے مرے قدم اٹھا کر گیا۔ 5 منٹ سے عائشہ اس کی پشت گور رہی تھی۔ اتنی دیر عائشہ کو بال بنانے میں نہیں لگتی تھی جتنی وہ بال سیٹ کرنے میں لگا دیتا تھا۔ مراد پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، آپ اور دیر کر رہے ہیں، میں ڈیڈی کو آپ کی اس حرکت کا بتا دوں گی۔ وہ دمکاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ مراد تنزیہ مسکرایا، ہاں جاؤ، پھر میں تمہیں لے کر بھی نہیں جاؤں گا۔ مراد نے برش کا ہاتھ روک کے کہا۔ مراد، عائشہ کی آواز ڈوبی، اچھا رونا مت، اب مذاق کر رہا ہوں، کبھی جانے سے پہلے ہی کاجل پھیلا کر چڑیل بن جاؤ۔ انسانوں کی دعوت ہے، چڑیل بھوتوں کی نہیں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ عائشہ نے دانت کھجائے، ٹھیک ہے، 10 گھنٹے لگا کے تیار ہو، اور نہیں پھیلتا میرا کھاچر، میں ڈیڈ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ فراق سنبھالتی کمرے سے پیر پٹک کے باہر نکلی تھی۔ البتہ مراد کا کہکا مزید آگ میں گھی ڈال گیا تھا۔ دروازے سے عائشہ نے اس کو گھورا تھا۔ اس کی پھولی ناک کی طرف مراد نے اشارہ کیا تو وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ ہاں، نہیں تو دیر کیے جا رہے ہیں، پولیس والے ہیں، بلا ٹائم کے کیسے پابند ہوں گے، لیٹ ہی پہنچیں گے ہر جگہ۔ پولیس کے لیے جو اس کے دل میں رائے تھی مراد کے ساتھ جوڑ کے بڑبڑاتی ہوئی لاؤنج میں چلی گئی۔ تمیر فیملی وہاں پہنچ گئی تھی، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ نمل نے منتہا کو واپس سجل کی گود میں ڈال کر لان میں ڈال کر نگاہ دوڑائی۔ سب اندر تشریف لے جا چکے تھے۔ لان کو پھولوں سے سجایا ہوا تھا، سفید میز کرسیاں بچھائی ہوئی تھی، ٹیبلز پر سفید چادر کا کور چڑھا دیا گیا تھا اور درمیان میں گلاب رکھے تھے، اور آگے صوفے بچھے تھے، شاید دلہا دلہن کے لیے تھے۔ نمل کی تیاری ایک طرف ٹھہر سی گئی تھی، وہ اکیلے بیٹھے موبائل میں مصروف تھی۔ نمل کی جگہ ایک طرف ٹھہر گئی تھی۔ نمل کی نظر ایک طرف ٹھہر گئی، وہ اکیلے بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ نمل خاموشی سے بنا قدموں کی چاپ کیے اس کی طرف بڑھی اور پاس پہنچتے ہی دائم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور لب کچل کے مسکرانے لگی۔ اس کی شرارت پر دائم کے چہرے پر مسکراہٹ رینگی۔ بیگم، آپ کے علاوہ اور کوئی یہ جرأت نہیں کر سکتا، وہ خستہ ہوا آنکھوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹا کر بولا۔ کرسی کھینچ کے دوسرے ہاتھ سے قریب کی اور نمل کی کلائی پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ تو منع کر رہے تھے کہ نہیں آئیں گے، بہت کام تھے آپ کو، اپنی انگوٹھی سے کھیلتے ہوئے اس نے کہا۔ فری ہو گیا تھا تو آ گیا، سفیر نے اتنے دل سے انوائٹ کیا تھا، اس کے لیے آنا پڑا، ورنہ اچھا چلے رہنے دے۔ میران بھائی سے ملاقات ہوئی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھے نمل نے پوچھا۔ بڑے لوگ روز روز کہاں ملتے ہیں، کل بات ہوئی تھی، ٹھیک تھا۔ نمل کو ہلکے پھلکے سجے سنورے روپ میں دیکھ کر اس نے کہا، ممی ذرا یہ بٹن تو لگا دے۔ سفیر خاف تیار ہو کر کمرے سے نکل کر گھر کی بیرونی دروازے تک آیا تھا۔ بطول کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، بات ختم کر کے اس کی طرف پلٹی۔ ماشاء اللہ، چہرے پر بڑا نور آ گیا ہے۔ کرتے کی کف لنگس بند کرتے ہوئے انہوں نے ہنس کر کہا، اور دونوں ساتھ لان میں آ گئے۔ لو، دلہا بھائی بھی آ گئے۔ نمل جگہ سے اٹھ کر بطول کی طرف آئی۔ دائم نے نیوی بلو کرتے پر پجامہ زیب تن کیا ہوا تھا، پجامے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ان کے پاس آیا۔ تو پھر تیار ہو قربان ہونے کے لیے؟ دائم نے ہنستے ہوئے سفیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ خوشی خوشی، تمہیں تو زیادہ تجربہ ہوگا۔ سفیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ وجیہہ شخصیت کا حامل شخص تھا، سفید قدرتی روشنی میں دمکتا ہوا چہرہ، اٹھی ہوئی ناک، کھڑی ناک، خوبصورت نین نقوش اور بول چال جو اسے ڈیسنٹ بناتی تھی۔ سچ پوچھو تو اس قربانی کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہی بات ہے، جو شادی کا لڈو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ دائم نے بہت اچھے سے محاورے کی ٹانگ توڑی تھی۔ جو شادی کا لڈو نہ کھائے تو پچھتائے، جو کھائے وہ بھی پچھتائے۔ دائم نے بہت اچھے سے محاورے کی ٹانگ توڑی تھی۔ نمل بد مزہ ہوئی۔ دیکھو، سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ نکاح کے بعد تو ارادہ بدل نہیں سکتے۔ اس کے تنے اسرار کن انداز پر نمل نے غور کی سے دیکھا۔ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ یہ لڑکیاں شادی سے پہلے بہت میٹھی میٹھی بنتی ہیں اور بعد میں کسی ظالم عورت کی ان میں روح ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ نمل نے مسلسل گورنے پر ٹائم بات سنبھال کر بولا تو سفیر ہنس دیا۔ وہیں کھڑے ان چاروں کے درمیان گفتگو چل رہی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں نکاح کا شور اٹھا۔ رمائزہ پر لال جالی دار دوپٹہ ڈال کے اسے انوش اور عائشہ لان میں لے آئے تھے۔ رمائزہ کی دھڑکنیں بے ہنگم ہونے لگی۔ سفیر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ رمائزہ کو محسوس صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ بطول اور غضنفر اس کے پاس بیٹھ کے ایک بار اس نے جالی دار دوپٹے کے پار سامنے نگاہ ڈال کے موجود کون کون ہے سب کو دیکھا تھا۔ میاں حسن،
انوش کی فیملی، آشیب، مراد کی فیملی سب ہی تھے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ پھر وہاں کون تھا، کیا بول رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، اسے خبر نہیں ہوئی۔ وہ سانس روک کے بیٹھی رہی۔ کوئی ضمیر پر کوڑے مار رہا تھا۔ اس نے لب سی لیے تھے۔ اشی اس کے صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ انوش نمل کے ساتھ سامنے کی طرف کھڑی تھی۔ سب عورتوں کے سروں پر دوپٹہ موجود تھا۔ قاضی صاحب کو سامنے کرسی پر جگہ دے دی گئی۔ رمیسا ارد گرد سے بے خبر محبت کا ماتم منا رہی تھی۔ بسم اللہ کیجیے قاضی صاحب، غضنفر نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کے کہا۔ قاضی نے سر ہلا کے نکاح نامہ کھولا۔ زرپاش نے ارباز کا بازو تھام لیا۔ وہ بے حد اداس تھی۔ مراد بھی جبڑے بینچے کھڑا تھا۔ عائشہ کی نگاہیں اپنے میاں پر مرکوز تھی۔ انوش مسلسل اسے گھور گئی۔ عائشہ نے سپٹ نظریں پھیری۔ شرم کو ہاتھ مارو، سب کھڑے ہیں اور تم کیسے دیدے پھاڑ کے مراد بھائی کو دیکھ رہی ہو؟ انوش عائشہ کے پاس آ کر بولی۔ اپنے میاں کو ہی دیکھ رہی ہوں، نہ تو کسی غیر کو۔ عائشہ نے دانت پیس کر کہا۔ ہے تمہیں کیا پتا، تمہاری شادی تھوڑی ہوئی ہے۔ افسوس سے سر ہلاتے نوش کو تپا کر عائشہ سامنے دیکھنے لگی۔ نوش کا منہ غبارے کی طرح پھول گیا۔ عائشہ کو ٹھڈا مار کے وہ واپس چلی گئی۔ نمل کی آنکھیں خود بھیگنے لگی تھی۔ اسے اپنے نکاح کا وقت یاد آیا تھا۔ ناہید اور انا بیگم ایک طرف کرسی پر بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ میاں حسن گواہ کے طور پر موجود تھے۔ حلیمہ بھی ادھر ہی قریب کھڑی تھی۔ قاضی نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ عائشہ کے پیچھے سے رمیسا کے کندھے پر ہاتھ رکھنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آخر اس کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہونے جا رہا۔ کچھ لمحوں بعد وہ سفیر احمد کی بیوی بن جاتی۔ آنسو ٹپ ٹپ ہاتھوں پر گرے۔ سانس اندر ہی گھٹنے لگا۔ شدت سے اسے بابا یاد ہے۔ دل گویا خون کے آنسو رو رہا تھا، جسم میں کپ کپی تاری ہوگی۔ ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، وشنام تو نہیں ہے، یہ اکرام ہی تو ہے۔ دل نامید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ رمیسا کے ارد گرد چھائے سناٹے کو قاضی کی آواز نے توڑا۔ رمیسا شنواری، ولد احتشام شنواری، کیا آپ کو 3 کروڑ سکہ رائج الوقت، حق مہر کے میرانے جا، ولد ذوالفقار جا اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قاضی صاحب نکاح نامہ ہاتھ میں اٹھائے سوال کر کے۔ رمیسا نے چونک کر دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی سماعت کیا خراب ہو گئی تھی؟ اسے اب میران کا نام سنائی دے رہا تھا، پر نہیں۔ یہاں سب کے چہرے پر کئی آتے جاتے رنگ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ سماعت ٹھیک تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ زرپاش نے بے یقینی سے مراد کو دیکھا۔ سب شاک تھے۔ پیچھے نظر گھمائی تو سفیر وہاں نہیں بیٹھا تھا۔ زرپاش کا چہرہ میران کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ سفیر میران کے قریب کھڑا تھا۔ بڑے پاپا، یہ سب کیا ہے؟ حلق میں آنسو کا گولہ ابھرا تھا۔ اس نے حیرت کے مارے جالی دار سرخ گھونگھٹ الٹ دیا اور آنسو سے لبریز نگاہیں انوش پر ڈالیں، جس نے نفی میں فوراً سر ہلایا کہ جیسے اس سے خود بھی کچھ نہیں پتا۔ رمیسا اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مراد نے جبڑے کس لیے، پھر میران کے پاس مسکراتا ہوا آ گیا۔ نکاح تو آج ہی ہوگا اور تم سے ہی ہوگا، مبارک ہو۔ میران کھڑا ہو گیا۔ مراد نے اسے گلے لگا لیا۔ دائم شاکڈ سی کیفیت میں پاس آیا۔ تو یہ سب پلان تھا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اپنے بے وقوف سے داماد کو سرپرائز دینا چاہتے تھے ہم، مراد نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ بے وقوف اور میں؟ خیر، آج نو بحث۔ ویسے اگر بابی راضی نہ ہوئی تو؟ دائم نے ببریں اچکائی۔ ان کا تو باپ بھی مانے گا۔ مراد کی بڑبڑاہٹ پر میران اسے گھورا اور سفیر کی موجودگی کے احساس سے مراد سپٹ گیا۔ آج وہ نہ مانے تو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ بہت اس کی بے باکی برداشت کر چکا ہوں۔ میران کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ سفیر ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا جس دن رمیسا کا دل میران کے لیے دھڑکے گا تو وہ پھر دنیا میں کسی رکاوٹ کو اپنے اور اس کے درمیان برداشت نہیں کرے گا۔ اب تک چپ تھا صرف رمیسا کی وجہ سے۔ ٹینشن نہ لو، میں بات کروں گا، وہ مان جائے گی۔ سفیر تسلی دے کر اندر چلا۔ سب حیران تھے۔ عائشہ نوش سکتے میں کھڑی تھی، پھر اندر چلی گئی۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نکاح تو سفیر سے تھا نا؟ میران کب، کیسے، کیوں؟ غرارہ سنبھالتی اندر آتے وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ بیٹا، تم نے ہمیں بے خبر سمجھ لیا ہے۔ ہم تمہارے والدین کی جگہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کیا چاہتی ہے۔ ان خود غرض لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جو اپنی چاہت کی خاطر دوسروں کی خوشی قربان کر دے۔ غضنفر بڑے پیار سے انہیں سمجھانے لگے۔ رمیسا صوفے پر بیٹھ گئی۔ پر سفیر کے ساتھ غلط ہے یہ سب، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ وہ جھنجھلا کر سرخ آنکھیں اٹھا کر بولی۔ کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ بتاؤ، میں سمجھا دیتا ہوں۔ سفیر لونس میں داخل ہوا تھا اور اس کے قریب آ کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ رمیسا نے ہلکا سا شانہ اچکا کے روندلی شکل سے اسے دیکھا۔ بیٹا، ہمارا یہی فیصلہ، اور آخر احتشام بھی تو تمہاری شادی میران سے ہی کروانا چاہتے تھے۔ رمیسا نے سسکی بھری۔ پرتایا، ابو سفیر کو چھوڑ کر میران سے کیسے شادی کر لوں؟ ان کا دل نہیں ٹوٹے گا کیا؟ انہوں نے مجھے اتنا سنبھالا، ان کو انسانیت کا یہ صلہ دوں؟ وہ بری ہوئی
لہجے میں بولی، تمہیں کس نے کہا اپنی ناقص عقل لڑانے کو؟ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، کسی نے مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کیا۔ شادی کی پیشکش بھی میں نے ہی کروائی، اب پیچھے بھی میں ہی ہٹ رہا ہوں۔ میں ایسی لڑکی سے کیسے نکاح کر لوں جو کسی اور کو چاہتی ہے اور میرے ساتھ زبردستی کے بندھن میں بنے گی؟ یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل تو نہیں، انسانوں کی دنیا ہے یہ، اور سب کے جذبات اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ آرام سے اپنی بات کہہ گیا تھا۔ رمائزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہ اسے سب پتہ چل گیا تھا؟ اس نے ان کی بات سنی تھی۔ میں سچ جان چکا ہوں، مجھے پرسوں معلوم ہو چکا تھا میران بے قصور تھا، پر اتنا دھچکا میرے لیے کافی نہیں تھا۔ حیرانی تب ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ تم زبردستی نکاح کر رہی ہو۔ رمائزہ نے چونک کر سفیر کی آنکھوں میں دیکھا، نگاہوں میں شکوہ موجود تھا۔ ہاں، میں اندھا نہیں تھا، شادی کے نام سے تمہارے چہرے پر بچی کچی مسکراہٹ غائب ہو جاتی تھی۔ میں اسے شرمانا گھبرانا سمجھتا تھا، پر یہ چیز شروع سے کھٹک رہی تھی۔ مجھے لگا تھا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں میران کا سچ جان کر بھی نکاح سے انکار نہیں کرتا، پر جب یہ بات تمہارے منہ سے خود سنی کہ تم میران سے محبت کرتی ہو اور میری خاطر مجھے زبان دی ہے اس لیے نکاح کر رہی ہو، یہ بات سفیر احمد سے برداشت نہیں ہو سکی۔ میں تم سے نکاح اس لیے کر رہا تھا تاکہ تمہیں خوش رکھ سکوں، ساری خوشیاں تم پر لٹا دوں، پر تمہیں میرے ساتھ وہ خوشی کیسے ملتی جو میں دینا چاہتا تھا؟ تمہارے دل میں تو میران ہے، مجھے تم سے محبت نہیں ہے جو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا تھا، گھبرا گیا تھا تمہارے اس رات کے کارنامے کے بعد، تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ چاچو کی امانت تھی تم، پر یہ امانت تو وہ میران کو سونپ چکے تھے۔ اپنے بابا کی خواہش پوری نہیں کرو گی؟ اور اندر کہیں تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا؟ ایک ایک بات وہ کلیئر کرتے بولا۔ انوش حیران نظروں سے اس بڑے دل کے شخص کو دیکھتی گئی۔ اسے وقتی اٹریکشن رمائزہ سے بات پکی ہونے کے بعد ہوگی تھی، پر اس ایسے زبردست قسم کی محبت نہیں ہوتی جو روگ لگا کے بیٹھ جاتا۔ دنیا تھی سب چلتا ہے، پر اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پر ور کچھ نہیں۔ میران کو ہم تمہارے ساتھ پر مسلط نہیں کرنا چاہتے، پر تم دل سے سوچو، کیا میرے ساتھ خوش رہ لیتی؟ تم خوش نہیں ہوتی تو میں کیسے خوش ہوتا؟ عجیب سی زندگی ہو جاتی، ہم الجھ کے رہ جاتے۔ سفیر نے پیار سے اس سے پوچھا تو وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بات تو صحیح کہہ رہا تھا، یہی سب سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ میں تم دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ بن چکا تھا، مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ وہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان آ رہا ہو، تم سے محبت کرتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم محبت کرتی ہو، دونوں بے قصور ہو، تو سفیر احمد کا درمیان میں کیا کام؟ مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے میران اپنی محبت کی قربانی دے رہا تھا۔ لعنت ہو مجھ پر جو میں اتنی خود غرضی پر اترا ہے۔ وہ محبت کرتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دے سکتا تو کیا میں قدم روک نہیں سکتا؟ سفیر کے چہرے پر کوئی غم نہیں تھا، وہ بالکل جائے پہلے جیسا صرف رمائزہ کے لیے متفکر تھا۔ اشک سے پانی رمائزہ کے گالوں پر پھسلا۔ رمائزہ بچے، یہ تمہارے باپ کی بھی خواہش تھی اور تمہاری اپنی خواہش اسی میں، اسے قبول کر لو۔ دوسروں کا دل رکھتے رکھتے تھک جاؤ گے، ہم تمہارے اپنے ہیں، ہمارا رشتہ تھوڑی ختم ہو جانا ہے، پہلے بھی ماں باپ تھے، اب بھی رہیں گے، اب صرف بیوقوفی کر رہی ہیں۔ بطول اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ نوش سفیر کے برابر آ کر پنجوں کے بال بیٹھی اور رمائزہ کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری جان، قدرت موقع دے رہی ہے، یہ زندگی کا سب سے اہم موڑ ہے، ساری زندگی کی بات ہے۔ ایسے شخص کو چنو جس کے ساتھ تمہیں آسانی ہو۔ ایک چیز زبان سے قبول کرتی ہو کہ محبت کرتی ہو، پر نکاح پر راضی نہیں ہو۔ عجیب پاگل ہو رہی ہو تم، سب کی یہی خواہش ہے، مان جاؤ۔ میران کا مزید صبر مت آزماؤ۔ انوش کی بات سنتے ہوئے رمائزہ نے کپ کپی پر قابو پا کر آنکھیں موند لی۔ دمیر فیملی باہر کھڑی منتظر تھی، عبدل اور عزیز بھی وہیں موجود تھے۔ حلیمہ بھی میران کے شانے پر ہاتھ رکھ کے رمائزہ کے فیصلے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہاں، ان کو اس پلان کی پوری خبر تھی۔ ہوا یوں تھا کہ پرسوں جب رمائزہ، انوش اور عائشہ باتیں کر رہی تھی، سفیر سب سن چکا تھا۔ باہر لان میں ہی مظفر نے اسے میران کے حوالے سے سب بتا دیا تو وہ شرمندگی سے دورہ ہو گیا تھا۔ اسے بڑا افسوس ہوا تھا کہ اس نے میران کو غلط سمجھا۔ وہ عائشہ کو بلانے لاؤنج میں آ رہا تھا، تب ان تینوں کو بات کرتے دیکھ کر رک گیا تھا۔ رمائزہ کی اقرار کی دیر تھی کہ سفیر پریشان ہو گیا تھا، وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے فیصلے پر پھر نظر ثانی کی اور باہر چلا گیا۔ عائشہ کو چھوڑ کر واپس آیا، سارے راستے اس نے اس پہلو کے بارے میں سوچا تھا، پھر ایک فیصلہ کر کے ماں کو بتانے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے ساری بات مظفر اور بطول کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ لوگ تو اپنی بھتیجی کا بھلا چاہتے تھے، اب چاہے پھر ان کا خود کا بیٹا ہوتا یا پھر میران، وہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، ان دونوں کی بھی اس میں رضامندی شامل تھی۔ سفیر، بعد میں اس فیصلے پر تمہیں پچھتاوا تو نہیں ہوگا نا؟ بطول اس کے حوالے سے متفکر اور اسے قریب کر کے پوچھا۔ نہیں ممی، بالکل نہیں، اگر ابھی بھی پیچھے نہ ہٹتا تو بعد میں ہمیشہ گلٹ رہے گا، کیونکہ میں میران کی سچائی اور رمائزہ کا حوالے دل جان چکا ہوں۔ مجھے رمائزہ سے محبت نہیں ہوئی، جو تکلیف ہوگی میں بس اس کے لیے اچھا چاہتا ہوں۔ بعد کی تکلیف سے بہتر ہے ابھی چھوٹی موٹی تکلیف اٹھا لو، اپنی وجہ سے ان دونوں کی خوشی کا گلا تو نہیں گھونٹ سکتا نا؟ اپنی جانب سے سفیر نے غضنفر اور بطول کو اطمینان دلایا تھا۔ اگلی صبح اس نے فوراً مراد کو فون
لڑکا دیا تھا۔ مراد ابھی پولیس اسٹیشن پہنچا تھا اور اس کا ارادہ سفیر سے بات کرنے کا تھا۔ وہ سفیر کو میران کی حقیقت بتاتا تھا اور یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ یہ یک طرفہ محبت نہیں بلکہ دو طرفہ ہے۔ مراد میران کی خاطر سب کچھ کرنے پر آمادہ تھا، وہ اس درمیان اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سفیر کا دل ٹوٹے گا یا نہیں۔ وہ سفیر کو کال کرنے ہی لگا تھا کہ سامنے سے اس کی خود کال آ گئی تھی۔ کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا اور سنتا گیا، اور جب سفیر نے اپنی بات مکمل کر لی تو مراد پر حیرت کے ساتھ خوشگواری گزری، چہرے کی پانچیں کھل گئی۔ سفیر نے آدھا کام خود کر دیا تھا، اب صرف میران سے بات کرنے کو بچی تھی۔ سفیر، آر یو شور؟ بات پہ تمہیں کوئی دکھ تکلیف تو نہیں ہوگی؟ مراد نے اپنی خوشی کو ایک طرف کر کے سفیر کے خیال میں مروت میں پوچھا۔ نہیں، اگر سچ جان کر بھی نکاح کر لوں گا تو خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ دو زندگیوں کے ساتھ میری وجہ سے غلط ہو جائے گا۔ رومانسہ بے وقوف ہے، وہ بس کار والوں کی خوشی کی خاطر پیچھے نہیں ہٹ رہی، پر جب اسے سب سمجھائیں گے اور میں ہی نکاح سے انکار کر دوں گا، اس سے بات کروں گا تو وہ ضرور سمجھ جائے گی۔ در حقیقت وہ میران کو چاہتی ہے۔ ابھی کل کے حادثے کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، جہاں میران کی آنکھوں میں محبت کے فوارے پھوٹ رہے تھے، وہیں دوسری طرف روما کی آنکھوں میں بھی آگ کی ویسی ہی لپٹے تھے۔ رومانسہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، پر کیا کرے، حالات ایسے سب ہوتا گیا۔ وہ میران کو اپنا محافظ ہی سمجھتی تھی۔ اس کا بازو تھامنے کا انداز میری نظروں سے نکل نہیں رہا، بار بار پلٹ کر اسے دیکھنا، زبردستی کا ہنسنا مسکرانا، سب سمجھتا ہوں میں، بس پہلے اسے وقت دے رہا۔ تصویر اپنی بات پر پذیر ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر میران سے بات کرنی چاہیے۔ ایک کام کرو، انکل آنٹی کو لے کر ہوٹل میں ملو، میں میران کو وہیں لے آؤں گا۔ میران کو قائل کرنا مشکل نہیں ہوگا، وہ صرف رومانسہ کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا تھا، ورنہ کبھی اسے خود سے دور نہیں کرتا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ پھر کسی کی نہیں سنے گا، مراد نے ہنستے ہوئے خوشی کے مارے بتایا۔ دوسری بار سفیر مسکرا گیا۔ جیسے مراد نے کہا تھا، میران کا ری ایکشن ویسا ہی تھا۔ تو کیا اللہ نے واقعی اس کی دعائیں سن لی تھی؟ میران کا روم جی اٹھا تھا، اس کا جتنا شکر ادا کرتا وہ کام تھا۔ تو بتاؤ، میران نے چاہا میری کزن سے نکاح کرو گے؟ سفیر نے ٹیبل پر جھک کے پوچھا۔ میران ہنس رہا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں کرے گا؟ 6-7 ماہ سے اس لڑکی کے لیے ہی تو میران بھائی تڑپ رہا تھا، مراد نے ہنستے ہوئے کہا۔ میران جگہ سے اٹھا اور بازو واک کیے سفیر کے گلے لگ گیا۔ تم نہیں جانتے کہ کتنا بڑا احسان مجھ پر کر چکی ہو۔ میران نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری امانت تمہیں واپس لوٹا رہا ہوں، سفیر دور ہوتے بولا۔ میران کے لبوں پر انوکھی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، روح میں سرشاری دوڑ گئی۔ رومانسہ شنواری اس سے دور کہاں جا سکتی تھی؟ کہیں بھی چلی جاتی، لوٹ کر اس کے پاس آنا تھا۔ پراسرریت مسکراہٹ مزید پھیل گئی۔ سارے معاملات ان پانچوں کے درمیان طے ہو گئے تھے۔ سفیر مطمئن تھا۔ رومانسہ کی باتیں سن کر جو دل پر بوجھ سا بڑھ گیا تھا، اب اتر گیا تھا۔ وہ لوگ منتظر بیٹھے تھے۔ میران اس لڑکی کی عقل پر حیران تھا کہ سچ جاننے کے باوجود اس نے میران کا ساتھ نہیں دیا۔ ہاں، اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ اب اس کا طویل انتظار میران کا موڈ بگاڑ گیا تھا۔ عائشہ فراق اٹھاتے ہوئے باہر آئی۔ اس کے چہرے کی گہری مسکان دیکھ مراد رومانسہ کا فیصلہ جان گیا تھا۔ قاضی صاحب اندر آ جائیں، نکاح لاؤنج میں ہوگا، عائشہ نے جذبات پر قابو پا کر ہنستے ہوئے کہا۔ قاضی صاحب کرسی سے اٹھ گئے۔ مبارک ہو، عائشہ میران کو دیکھ کر ہچکچاہٹ سے بولی۔ اس کی خوشخبری نے دل میں سکون اتار دیا تھا۔ ایک فاتح کن مسکراہٹ میران کے لبوں پر کھل گئی تھی۔ وہ خوشی سے سرشار ہو گیا۔ رومانسہ کا نکاح اندر ہی پڑھایا گیا تھا۔ اپنی خوشی تمام دلی رضامندی کے ساتھ اس نے نکاح قبول کیا تھا، پر وہ نروس بہت تھی۔ اس کے بعد تمام رات حضرات قاضی کے ساتھ لان میں آ گئے اور میران کو نکاح پڑھایا۔ نکاح کی دعا مکمل ہوئی، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے مل رہے تھے۔ میران کے چہرے پر تیش سا تبسم پھیلا، اس کی گہری آنکھوں کے گرد گڈھے مسلسل پڑ رہے تھے۔ سب کی بات کو وہ مسکرا کر جواب دے دیتا۔ دیکھنے میں وہ جتنا مغرور لگتا تھا اتنا تھا نہیں، خاص کر اپنوں کے درمیان تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک عام شخص دکھنے کو ملتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے رشتوں کا ترسا ہوا تھا اور اب جا کے اسے کئی رشتے مل گئے تھے۔ صرف میران ہی خوش نہیں تھا، باقی سب بھی خوش اور پرسکون ہو گئے تھے۔ رومانسہ اندر موجود تھی، سب باہر آ گئے تھے۔ اسے بے حد گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس کے بابا کی خواہش پوری ہو گئی تھی؟ وہ بھی تو دل کی گہرائی میں اپنی یہ چاہت چھپائے ہوئے تھی۔ وہ مسلسل انگلیاں چٹک رہی تھی۔ اس میران کا سامنا کرنے میں اس سے میران کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ انوش اور نمل تصویریں بنوانے کے لیے اسے بلانے کے لیے اندر آئے تو وہ دونوں خوشی سے جھوم رہی تھی۔ اس وقت انوش نے رومانسہ کے سر پر ایک اہم خبر سنا کے بم پڑا۔ رومانسہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میران بھائی ہاتھ کے ہاتھ آج ہی رخصت کر کے لے جائیں گے تمہیں، وہ شرارت سے کہتی پہلو سے رومانسہ کا غرارہ ٹھیک کر کے اسے اٹھا رہی تھی۔ رومانسہ کی آنکھیں پھیل گئی، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔
پر کیوں نہیں انوش، ایسے مت کرو میرے ساتھ، میں کیسے اس کا سامنا کروں گی؟ بھرائی ہوئی آواز میں رمائزہ نے التجا کیا۔ وہ بے حد شرمندہ تھی۔ انوش اس کی حالت دیکھ ہنسنے لگی۔ دیکھو اب رونا دھونا بہت ہو گیا، ہم سب بہت خوش ہیں، اتنے دنوں سے سب کچھ اتنا غلط محسوس ہو رہا تھا، پتہ ہے آج جا کر سکون کی نیند آئے گی۔ صحیح کہتے ہیں، ہر دن میں سویر ہے، دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ انوش نے پچکارتے ہوئے اس کا گال تھپایا تھا۔ بڑی مشکل سے تم میران کو ملی ہو، اب میں رخصتی کا کیسے انتظار کر سکتے تھے؟ کل ہی انہوں نے انکل آنٹی سے رخصتی کی بھی بات کر لی تھی۔ رمائزہ کا دوپٹہ سیٹ کر کے وہ اسے اپنے ہم قدم لے کر چلنے لگی۔ رمائزہ میرے بھائی بہت اچھے ہیں، تم ان کے صبر کا انعام ہو، گھبراؤ مت، وہ تمہیں دیکھ کر کچھ نہیں کہہ سکتے، تم ایک آنسو بہا دو گی تو ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، نمن نے شوخی سے کہا۔ وہ اس کے آگے چاہ رہی تھی پر رخ رمائزہ کی طرف تھا، الٹے قدم لے رہی تھی۔ رمائزہ نے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھا۔ ناراضگی؟ ہاں، جو تمہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ تم سے ناراض ہوگا، باقی مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ دیکھو وہاں جا کر سب سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کرنا۔ نوش کے ساتھ مل کر نمل اسے خوب تنگ کر رہی تھی اور ہدایتیں کرنے لگی۔ وہ تینوں باہر آ گئے۔ میران جو محسوس صوفے پر بیٹھا سفیر اور مراز سے ہم کلام تھے، اس کی نگاہیں رمائزہ کی آمد کے احساس سے اٹھی تھی۔ اس نے بائیں طرف دروازے کے پاس نگاہیں اٹھائی تو وہ پلٹنا بھول گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رمائزہ کی گھبراہٹ مزید بڑھنے لگی۔ حالات کے زیر اثر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ میران کی نگاہیں اس کی آنکھوں کے لرزتے ہوئے جھکے جالر پر ٹھہر گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری زندگی کا ایک حسین اثاثہ ہو تم، دل کی دھڑکن کا خوبصورت خلاصہ ہو تم۔ میں دیکھتا ہوں تجھے تو مجھے لگتا ہے ایسا جیسے میری آنکھوں کا انمول تارا ہو تم، ہوتا نہیں جس میں کبھی ہسارا مجھے، میری زندگی بھر کا وہی سرمایہ ہو تم، دل میں اترتا ہے جیسے کسی عظیم شاعر کے اشعار سی طرز سے میرے دل میں اترے ہو تم۔ لوگ کرتے ہیں طرح طرح کے سوال مجھ سے، میرے ہر سوال کا جواب بن کے آئے ہو تم۔ نوش رمائزہ کو بالکل اس کے پاس لائی اور میران کو کچھ اشارہ کرتا کہا۔ انوش رمائزہ کو بالکل اس کے پاس لائی اور میران کو کچھ اشارتاً کہا۔ میران نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ ابھی بھی محور سے پورے اشتیاق کے ساتھ رمائزہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر پرسرائیت بھر گئی۔ رمائزہ کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میران کی قربت کے احساس پر وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ انوش نے اس کا ہاتھ اٹھا کر جب میران کے ہاتھ پر رکھا تھا وہ برف کی ہو گئی۔ روما نے انوش کو گورا پر وہ سننے والی کہاں تھی۔ بہت مبارک ہو دونوں کو میران بھائی، آئی ایم سو سوری، کبھی تھوڑا بہت الٹا سیدھا آپ کو کچھ بول دیا ہو تو چھوٹی سالی سمجھ کر معاف کر دیجیے گا، اور اب آپ کو میرانے جاں تو کہہ نہیں سکتے، اچھا نہیں لگتا نا، اس لیے میں میران بھائی ہی کہوں گی۔ اس کی بات سن کر مراد اور سفیر ہنسنے لگے۔ انوش نے رمائزہ کے گورنے پر پرواہ کیے بغیر اپنی بات کر دی۔ ضرور سالی صاحبہ، اجنبیت کی دیوار گراتے وہ مسکرا کر بولا۔ رمائزہ کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میران نے پہلو میں بیٹھی اپنی زوجہ پر نگاہ ڈال کر پھیری۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکال کر آہستگی سے اس کی گود میں رکھ دیا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بالکل خاموش تھی، نظریں اٹھانا دوبر ہو گئی تھی، بلکہ من بھر کی ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد رخصتی کا شور۔ رمائزہ سب سے مل رہی تھی، اس کی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میران اور سفیر ساتھ کھڑے تھے، سب دیکھ رہے تھے۔ آج سے وہ واپس تمہاری چھوٹی بہن ہی ہے۔ سفیر کو اپنے برابر سے اس کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ سفید کرتے پر کالا واسکوٹ پہنے ہوا تھا، بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، آستینوں کے کف کونوں تک فولڈ تھے۔ وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا اور پیچھے ہاتھ باندھے سامنے دیکھتے ہوئے بولا، تو تم مجھے غم منانے بھی نہیں دو گے؟ سفیر احمد، کیسا غم؟ میران نے ترچھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں، مجھے پہلی بار رمائزہ مل جائے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ سفیر نے لب بوس کر لی۔ تمہارا بے حد شکریہ سفیر، یہ تم اتنے بڑے دل کے مالک ہو جو تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے فیصلے کے آگے یہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے تو صرف کوشش کی ہے دو دلوں کو ملانے کی۔ خوش رکھنا میری کزن کو، اتنی سی عمر میں بہت دکھ دیکھ چکے۔ سفیر کی نگاہیں رمائزہ پر تھی، وہ حلیمہ بھی کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے اطمینان آ گیا تھا، بس اگلی زندگی کا سوچ کر کنفیوز ہو رہی تھی۔ میران نے سفیر کو گلے لگا لیا۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا، خدا کرے تمہیں بھی کوئی اچھی لڑکی مل جائے جو تمہاری زندگی جنت بنا دے، دل سے میران نے دعا دیتے ہوئے ہنس کر کہا۔ سفیر مسکراتا گیا۔ پتہ نہیں کب ملے گی، وہ لہجے میں بے حد بیچارگی سموئے بولا۔ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی ہو جو تمہیں چاہتی ہو۔ سفیر سمجھ نہیں سکا تو میران نے بات ٹال دی۔ انوش طبی عاشق کے ساتھ اٹلاتے ہوئے وہاں آ گئے۔ اب یہاں کھڑے باتیں ہی کرتے رہیں گے یا اپنی بیگم صاحبہ کو سنبھال لیں گے؟ بھائی بہت مشکل کام ہے اسے سنبھالنا، اب یہ ذمہ داری آپ کی ہوں۔ عائشہ نے بال پیچھے کرتے ہوئے جان چھڑانے والے انداز میں شوخی سے کہا۔ کتنا سکون دے رہا تھا یہ احساس کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی ہے۔ بلاہر رمائزہ شنواری اس کے بیوی کے رتبے پر فائز ہو گئی تھی۔ میران نے کبھی کہا تھا کہ یہ دنیا جو انہیں دور کرنے پر تلی ہے، کسی دن یہی ان کو ایک کر دے گی۔ خیال کے ماتحت اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میران آگے بڑھ گیا اور پھر رخصتی کا مرحلہ بھی طے پایا۔ زنفر اور بطول نے خوشی سے رخصت کیا تھا۔ رمائزہ اپنے ساتھ ڈھیر ساری دوائیں اور سب کا ڈھیر سارا پیار لے کر رخصت ہو گئی۔ زندگی نے نیا موڑ لے لیا تھا، رات ہو چکی تھی، لمحوں میں دلہا ہی بدل گیا۔
بالآخر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرانے جاگی ہو گئی تھی۔ رمائزہ بھیگی اشکوں سے گاڑی کے باہر دیکھتی رہی تھی۔ وہ ایک طرف بیٹھی اور دوسری طرف میران تھا۔ دونوں کے درمیان اجنبیت کی انتہا تھی، جیسے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہی نہ ہو۔ رمائزہ تو شرمندگی کے احساس سے مخاطب کر بھی نہیں پائی تھی۔ عزیز نے گاڑی بنگلے میں داخل کر دی۔ رمائزہ حق دک سے بنگلے کی خوبصورتی کو دیکھنے لگی۔ جیسا سنا تھا یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اسے تو فارم ہاؤس کا لان اتنا بڑا لگتا تھا، پر یہ تو اسے کئی گنا وسیع تھا، اور درمیان میں سفید بنگلہ کھڑا تھا۔ آنسو اس نے اپنے اندر اتار لیے۔ پورچ کی بجائے گاڑی عزیز نے سیڑھیوں کے پاس لا کر روک دی تھی، اور باقی سیکیورٹی کی گاڑیاں زن کی آواز پر پورچ میں جا لگی۔ روما کا دل بس باہر نکلنے کو تھا۔ میران گاڑی سے اترا، وہ بت بنی اندر ہی بیٹھی رہی۔ اپنی طرف کا دروازہ بند کر کے وہ اس کی جانب آیا اور دروازہ کھولا۔ رمائزہ نے چونک کے سر اٹھایا۔ میران کا مغرور سا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ ویس کوٹ کے اس نے بٹن کھول رکھے تھے۔ نگاہیں اس کی وجاہت سے ہٹی۔ اسے احساس ہوا وہ بے تاثر انداز میں اس کے ساتھ باہر نکلنے کا منتظر کھڑا ہے۔ غرارہ سنبھالتی ہوئی وہ باہر نکلی۔ بساطا سہارے کے لیے اس نے میران کا ہاتھ تھام لیا۔ یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، پھر خود کو کمپوز کر کے ارد گرد دیکھا۔ یہاں فارم ہاؤس سے زیادہ سیکیورٹی تھی، اور بہت بڑا باغ تھا جو بے حد پرکشش تھا۔ حلیمہ بھی دوسری گاڑی سے نیچے اتر کے پاس آئی۔ انہیں دیکھ کر رمائزہ کو حوصلہ ہو گیا، ورنہ گھبراہٹ سے تو وہ پاگل ہو جاتی۔ میران کے اشارے پر وہ اسے اندر لے جانے لگی۔ میران نے پھر اس کا ہاتھ آہستگی سے چھوڑ دیا۔ روما کو بہت برا لگا تھا۔ ناک پھلا کر میران کو دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ ان دونوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ لبوں پر ہاس مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ملازموں نے بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا تھا۔ رمائزہ بے حد کنفیوز تھی، خاموشی سے پھیکا سا مسکرا دیتی۔ اس نے بنگلے کو اندر سے دیکھا، جس کا انٹرنس بہت خوبصورت تھا، اور سب سے پرکشش اوپر جاتی سیڑھیاں تھیں جس کے گرد پلر کھڑے تھے، اور اوپر بھی باقاعدہ راہداری کے ساتھ کمرے تھے۔ یہیں بیٹھو گی یا کمرے میں لے چلوں؟ تھک گئی ہوگی نا؟ حلیمہ بھی نے پلٹ کر اس سے پوچھا۔ رمائزہ نے سر ہلا دیا تو اسے میران کے کمرے میں لے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر سیڑھیوں تک پہنچی۔ یہ سیڑھیاں سر کرنا بڑا مشکل لگا تھا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ کندھوں کا درد ختم کہاں ہوا تھا، سر بھی دکھ رہا تھا۔ اوپر فلور پر آنے کے بعد بڑی سی دو راہداریاں تھیں۔ ڈیکوریشن پیس، کرسیاں وغیرہ جگہ جگہ لگے تھے، اور ایک گلاس وال سیڑھیوں کے سامنے تھی جس پر باغ کی لائٹس چھن چھنی روشنی پڑ رہی تھی۔ حلیمہ بھی نے میران کے کمرے کا لاک گھمایا اور اس کو بازو سے تھامے اندر لے آئی۔ کمرہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی رمائزہ کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ کھینچ کے سانس لی۔ کمرہ اس میں رہائش پذیر شخصیت کی نفاست کا پتہ دے رہا تھا۔ عجیب سے احساس نے رمائزہ کو چھوا۔ لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ حلیمہ بھی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیے۔ وہ ہیلز اتار کے پیر لٹکا کر ہی بیٹھی تھی۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ اس نے کمرے میں نظر گھمائے پوچھا۔ یہ سب سے اچھی جگہ اسے گلاس وال اور بالکونی لگی تھی جس کا دروازہ تک کانچ کا تھا۔ وہ اس طرف راغب ہو رہی تھی۔ دل کو اس نے قابو کیا۔ یہ خوبصورتی ہی تو اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ چھوٹے سائیں کا کمرہ ہے، اور آج سے تمہارا بھی۔ حلیمہ بھی نے مسکرا کر جواب دیا۔ رمائزہ نے پلکیں بچھا دی۔ حلیمہ بھی آپ یہیں رہیں گی نا؟ خاتون میں موجود چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے اس نے دھیمے سے پوچھا۔ فی الحال تو یہاں ہوں، پر فارم ہاؤس واپس چلی جاؤں گی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کا ماتھا چوما۔ رمائزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ چلو اب آرام کرو، کچھ بھی چاہیے تو بلا جھجک کہہ دینا۔ تمہارا سارا سامان اندر ڈریسنگ روم کی کلوزٹ میں موجود ہے۔ کھانا منگواؤں کیا؟ جاتے جاتے انہوں نے پلٹ کر پوچھا۔ ان کا یہ ممتا بڑا انداز کب سے وہ یاد کر رہی تھی۔ اٹھ کر اس نے پاس جا کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ آپ بہت اچھی ہیں، اتنا خیال رکھتی ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ اس کے ساتھ پہلے دن سے ہی ایسی تھی۔ اسے یاد آیا تھا فارم ہاؤس میں اس کا پہلا دن جو تھا، تب رو رو کر اس نے برا حال کیا ہو۔ بھوکی بھی رہ رہی تھی۔ حلیمہ بھی نے ہی اسے کھانا کھلایا تھا۔ پاگل ہوگی ہو کیا؟ ہر ماں اپنے بچے کا ایسے ہی خیال رکھتی ہے۔ میں نے سائیں اور تم میں کبھی فرق تھوڑی کیا ہے میری پیاری بیٹی۔ آج تم نے مجھے بے حد خوشی دی ہے۔ چھوٹے سائیں اتنے دن سے کھل کے مسکرائے نہیں تھے۔ آج ان کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ دیکھ کر دل کو سکون پہنچ گیا۔ حلیمہ بھی نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ وہ اثر سے دور ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ آخری بات پر رمائزہ نے نگاہیں چرا لی۔ اس کی مسکان گہری ہوئی۔